الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا وفي لساني نورا وعصبي نورا ولحمي نورا ودمي نورا وشعري نورا وبشري نورا واجعل في نفسي نورا واعظم لي نورا اللهم اعطني نورا آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورۃ المرسلات کو اسٹڈی کریں گے جو کہ 29 پارے کی لاسٹ سورت ہے، اور یہ سورت بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس کا جو سٹائل ہے، اسلوب ہے، وہ بھی انذار پر مشتمل ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس سارے پارے میں ہی انذار پر بات ہو رہی تھی، وارننگز پر بات ہو رہی تھی، اور اس پرٹیکولر صورت میں زیادہ ہی جھنجھوڑنے کا انداز ہے، جلالی انداز ہے، دو ٹوک بات ہو رہی ہے، اور زیادہ فوکس جہنم پہ رہے گا۔ سورۃ القیامہ تھرڈ لاسٹ سورت تھی، اس کے بعد سورۃ الدہر میں میکسیمم فوکس جنت پہ تھا، اور اس صورت میں جنت کو ٹچ کیا جائے گا لیکن میکسیمم فوکس جہنم پر اور قیامت کی سختی پر، قیامت کے مناظر پر بھی، اور اس کے بعد دلائل دیے جائیں گے لوگوں کو، مجرمین کو، کہ جو نہیں مانتے وہ آخر ان دلائل کے ہوتے ہوئے کیوں نہیں مانتے۔ 3 طرح کے دلائل انہیں دیے جائیں گے، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی جو برا انجام ہے اس کی ڈیٹیلڈ تھوڑی ڈسکرپشن ہے، گرافیکل ڈسکرپشن ہی ہے، تصویر کشی ہی اس میں ہوگی۔ اور اس کی ٹوٹل آیات 50 ہیں، اور اس کے موضوع پہ اب بات کریں تو اس میں بیسکلی مکذبین کی تکذیب، ہٹ دھرمی اور تکبر کا انجام ہمیں پتہ چلے گا۔ مکذب بیسکلی ہوتا کیا ہے، مکذب اور کافر میں فرق کیا ہے؟ کافر کفر کرنے والا، مکذب تکذیب کرنے والا۔ کفر میں بیسکلی آ جاتا ہے حق کو چھپا دینا یا دبا دینا، یا سمپل اس کا انکار کر دینا۔ چھپا دینا، دبا دینا سے مطلب ہے کہ حق انہیں پتہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی فطرت میں حق رکھ دیا ہے، لیکن یہ لوگ اس کو چھپاتے ہوئے، اس کو دل میں دباتے ہوئے اس کا انکار کر دیتے ہیں، تو یہ کافر ہوتا ہے بیسکلی۔ تکذیب اس سے بھی اگلا لیول ہے، اس سے نیکسٹ لیول ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ، تکبر کے ساتھ جھوٹ بول دینا، جھٹلا دینا، ریجیکٹ کر دینا۔ مطلب یہ کہ ایسے کہنا کہ جی تم ہو ہی جھوٹے، میں نہیں مانتا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے یہ جو بدتمیزی کے ساتھ انکار کرنا ہوتا ہے نا، ایک تو سمپل انکار کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد انتہائی ڈھٹائی، تکبر وغیرہ، ہٹ دھرمی کے ساتھ انکار کرنا، اس کو اور جھٹلا دینا، برے طریقے سے ریجیکٹ کرنا، اس کو بیسکلی تکذیب کہا جاتا ہے۔ تو جیسے میں نے بتایا تھا کہ سورۃ المرسلات میں ایک ہی آیت 10 ٹائمز ریپیٹ ہوگی، اور اس سے پہلے سورۃ الرحمن آتی ہے نمبر 1 پہ، جس میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 ٹائمز ریپیٹ ہوتا ہے۔ پھر اس صورت میں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ 10 ٹائمز ریپیٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہیں آیت ترجیع کہتے ہیں، ترجیع، بار بار پلٹ کر آنے والی آیتیں۔ اس کے بعد سورۃ الشعراء ہے جو شروع میں گزر چکی ہے، اس میں بھی ایک آیت آلموسٹ 7 to 8 ٹائمز ریپیٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد سورۃ القمر ہے جس میں کہ ایک سیم ہی آیت 4 ٹائمز ریپیٹ ہوتی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو یہ ریپیٹ ہونے والی آیات ہیں قرآن مجید میں۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، قرآن مجید کی لینتھ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، جیسے کہ تورات اور انجیل ہے۔ تورات اور انجیل کا تو والیوم ہی اتنا زیادہ ہے کہ اس کو اٹھانا یا اس کو پکڑ کے پڑھنے کے لیے انسان سوچتا ہی رہتا ہے، جبکہ قرآن کے اللہ تعالیٰ نے 600
प्लस 602-3 इतने पेजेस दे दिए. कुरान की लाइनों पे डिपेंड करता है, 15 और 16 लाइंस वाले कुरान मजीद यूजली होते हैं. तो इतनी बहुत ही शॉर्ट अल्लाह ताला ने हमें कुरान मजीद दिया है कि हम इजीली उसे कैरी करके कहीं भी लेकर जा सकते हैं. अब उसमें भी रिपीट होना एक आयत का, या तो ये था ना कि इतना थोड़ा मैसेज दिया जा रहा है तो उसमें तो बहुत शॉर्ट में टू द पॉइंट और बगैर रेपिटेशन के बात होनी चाहिए थी. लेकिन उसमें भी जब अल्लाह ताला आयत को रिपीट कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि या तो उनकी अहमियत बहुत ही ज़्यादा है, या फिर जो सामने ऑडियंस है ना जिनसे बात की जा रही है उनके हालात इतने ख़राब हैं कि उन्हें बार बार झंझोड़ने की ज़रूरत पड़ रही है. जैसे कोई बच्चे होते हैं बात नहीं मानते तो हम उन्हें क्या कहते हैं कि तुम मेरी बात नहीं मान रहे. फिर थोड़ी देर के बाद अपनी बात में कुछ और एडिशन करके एग्जाम्पल दे के फिर हम उन्हें कहेंगे कि जी बेटा बात माननी चाहिए, तुम क्यों नहीं मेरी बात मानते. फिर मज़ीद एग्जाम्पल्स दे के हम फिर कहेंगे कि बच्चे आखिर तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं है, तुम्हें हुआ क्या है. इस तरह हम बार बार जिस इंसान की कोई आदत बन चुकी हो बार बार रिपीट करके उसे उसका एहसास दिलाते हैं. तो एग्जैक्टली इस पर्पस, इस मकसद के लिए ये आयत बार बार रिपीट हो रही है, मुकज़्ज़िबीन को झुटलाने के लिए. ठीक है, तकज़ीब बिल कौल भी होती है, यानी ज़ुबान से तकज़ीब करना, किसी का ईमान ना लेकर आना. ठीक है, और तकज़ीब बिल अमल भी होती है कि यानी ईमान तो है, मुसलमान तो हैं हम, लेकिन बाय नेम मुस्लिम्स हैं, बाय बर्थ मुस्लिम्स हैं, और ये जो हमारा ईमान है हमारे अमल के ज़रिए से हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं कि मैंने नहीं नमाज़ पढ़नी, मैंने नहीं झूठ को छोड़ना, मैंने नहीं मूवीज़ छोड़नी वगैरह वगैरह. गुनाहों को छोड़ना नहीं, फ़राइज़ को करना नहीं. तो इनकी जब हम अमलन तकज़ीब करते हैं तो वो भी तकज़ीब में ही आता है, बल्कि उसमें ज़्यादा तकब्बुर आ जाता है कि ईमान के होते हुए ये मजाल के हम उन पे उसको रिजेक्ट करें और उस पर अमल करना पसंद ही नहीं करें. चाहे कोई दिल में या सामने इसको माने ना माने, असल में वो मुकज़्ज़िबीन में ही शामिल हो रहा होता है. ठीक है, और ये जो सूरत है ना सूरतुल मुरसलात, इसमें शुरू में कस्में आएंगी, 6 कस्में. और कस्मों का जो स्टाइल है कुरान मजीद में, इस पर मैंने पहले भी बात की थी कि कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है इनको एक्सप्लेन करना. तो इस सूरत की भी जो कस्में हैं इन्हें मुश्किलातुल कुरान कहा जाता है. कुरान के मुश्किल मकामात में से कुछ मकाम ये हैं. ठीक है, ये जो कस्में हैं, ऐसी टोटल 6 सूरतें हैं, 6 नहीं है, 1 2 3 4 5 सूरतें हैं ऐसी टोटल जो बिल्कुल इसी स्टाइल पर हैं, इससे मिलती जुलती हैं, नाम भी इवन मिलते जुलते हैं. और जब आप इन्हें पढ़ते हैं तो जिसको तफसीर ना भी आती ना तफहीम, वो खुद ही उनको आइडेंटिफाई कर लेता है आपस में कि ये इनमें कोई ना कोई सिमिलैरिटी है. ठीक है, जैसे सूरत स्वाफ़ात है, फिर सूरत ज़ारियात 27 पारे में, फिर सूरतुल मुरसलात ये वाली, इसके बाद आखिरी पारे में 2 आएंगी सूरतुल नाज़ियात और आदियात. इन सब में शुरू में इसी तरह बेशतर कस्में दी गई हैं. इस सूरत में जैसे 6 कस्में हैं, और इन कस्मों में है क्या, इन 5 सूरतें जिनके नाम भी मिलते जुलते हैं, इनकी कस्मों में बेसिकली औसाफ बताए गए हैं, वस्फ बताए गए हैं, सिफ़ात बताई गई हैं. लेकिन वो सिफ़ात हैं किसकी, मौसूफ कौन है, ये नहीं बताया गया. ठीक है, सिफ़ात बता दी गई लेकिन मौसूफ नहीं बताया गया, किसकी बात हो रही है ये नहीं बताया गया. तो इसके ऊपर फिर उलमा ने बहुत ज़्यादा, स्कॉलर्स ने बहुत ज़्यादा रिसर्चेस की हैं, और ये मुश्किलातुल कुरान में से भी हैं, तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में ओपिनियंस एंड राय मौजूद है. जैसे यही जो आयात हैं, शुरू की 6 आयतें, इनके बारे में ऑलमोस्ट 7 to 10 ओपिनियंस एग्जिस्ट करते हैं कि इनका मतलब क्या होगा. ठीक है, इसको कन्फ्यूजन नहीं कहते, बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि ये जो चाहे 7 to 10 मीनिंग्स हैं, लेकिन वो सारे मीनिंग्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जा रहे कि नहीं ये अगर ये मीनिंग बने तो बात ही बदल गई, ऐसा कुछ नहीं है. मीनिंग्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और अल्टीमेटली मुक़्सम अलैहि जो है, यानी कस्में खाकर दलील जिस बात पर दी जा रही है, वो बात अल्टीमेटली वही है जो कि चाहे तो ये जो है चाहे मौसूफ जो है वो किसी को भी ठहराया जाए, अल्टीमेटली दलील एक ही बात पे दी जा रही है. ठीक है, तो बात का रुख नहीं बदलता, बात का मतलब चेंज नहीं होता. सही, तो अब इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम.
والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذکرا عذرا او نذرا. یہاں تک قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، 6 آیتیں. اب ان کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. والمرسلات عرفا، قسم ہے. مرسل کیا ہوتا ہے؟ مرسل ہوتا ہے سم تھنگ دیٹ از لیٹ گو، جس کو چھوڑ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. قسم ہے اس کی جس کو چھوڑ دیا گیا. عرفا تواتر کے ساتھ، یعنی عرفا کا مطلب ہوتا ہے ایک سکون، آرام، آہستگی کے ساتھ باقاعدہ پلاننگ کر کے بیلنسڈ انداز میں کسی چیز کو چھوڑ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ ہمیں ایک تعریف پتہ چل گئی اس چیز کی، ایک کوالٹی پتہ چل گئی اس چیز کی، خوبی. اب چیز کیا ہے؟ کس موصوف کی بات ہو رہی ہے، کس کی یہ کریکٹرسٹک ہے؟ اس کے بارے میں علماء کی رائے ہے. یا تو یہاں پہ ہواؤں کی بات ہے، ہواؤں کا ذکر آ رہا ہے، یہ 6 آیتیں پڑھ کر انہیں یہ لگا، معلوم ہوا، ٹھیک ہے. یا پھر کچھ کی رائے ہے کہ یہ فرشتوں کی بات ہے، یا پھر کچھ کی رائے ہے کہ یہ انبیاء کی بات ہے، یا کچھ کی رائے ہے یہ گھوڑوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اب میجر علماء نے، زیادہ تر علماء نے، جمہور نہیں ہے، یعنی میجورٹی کی رائے تو ہے، جمہور ہے، لیکن اجماع نہیں ہے. بیسکلی اجماع یعنی کہ اس پر سارے جمع ہو جائیں کہ یہی مطلب ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن میجورٹی آف دی علماء کی کیا رائے ہے کہ یہاں پر ہواؤں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو ہواؤں کو ہی پھر مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان آیتوں کو کنٹینیو کریں گے. والمرسلات عرفا، قسم ہے اس کی جو چھوڑی جاتی ہیں آہستگی کے ساتھ، تواتر کے ساتھ. مطلب کہ ہوائیں جو چھوڑی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ خود قسم اٹھا رہے ہیں ان ہواؤں کی جو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں، ان کو چلا دیتے ہیں آرام، سکون، تواتر کے ساتھ. تو یہ جو اس طریقے سے جو ہوا چلائی جاتی ہے نا، وہ بیسکلی ہمارے لیے رزق کا ذریعہ بنتی ہے، ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، انسان کے لیے اور ایون پرندوں کے لیے، جانوروں کے لیے بینیفیشل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ پالن گرینز کو ادھر سے ادھر لے کر جاتی ہے. پالن گرینز ہو گئے یا سیڈز ہو گئے، ایون کوئی ہم سیڈز وغیرہ پھینک دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں بیج، ان کو لے جا کر ادھر ادھر جہاں بیجنے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے مطابق زمین گرا دیتی ہے، تو وہیں سے ان بیج میں سے پودا اگاتا ہے. اسی طرح ہوا کی جو ہوا میں ایک جو ہارمنی ہے، بیلنس ہے، اسی کی وجہ سے پرندے آرام سے اس کے اندر اڑ سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں. اگر ایک دم سے تیز ہو جائے یا بہت ہی کم ہو جائے یا ہوا کا بیلنس خراب ہو جائے تو پرندوں کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا. ہمارے جو جہاز اڑتے پھرتے ہیں ان کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا. ہمارے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے گا اگر آکسیجن کا لیول ہوا میں اوپر نیچے ہو جاتا ہے اور ہوا جو ہے وہ ایک ریگولر طریقے سے نہیں چل رہی، ٹھیک ہے. ایک ڈسپلن ہے ہوا کے اندر، اس کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا جا رہا ہے. اور ہوا کے ذریعے سے بیسکلی ہم سانس لے رہے ہیں. ہوا نہیں ہوگی تو ہم بچیں گے بھی نہیں. ہوا میں صرف آکسیجن نہیں ہے، بہت ساری گیسز ہے جو کہ ایک سرٹن کوانٹٹی اللہ تعالیٰ نے ان کی ہوا میں مینٹین کی ہوئی ہے. تو اس مینٹینڈ لیول کے ساتھ یہ ساری کی ساری ہوا چل رہی ہے. تو اس کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ قسمیں کنٹینیو ہو رہی ہیں. فالعاصفات عصفا، پھر ان کی جو تیز چلتی ہیں، عصفا خوب تیز چلنا، مطلب کہ یہ ہوائیں پھر بعد میں تیز بھی چلنے لگ جاتی ہیں، تیز و تند جھکڑ کی صورت میں، آندھیوں کی صورت میں چلنے لگ جاتی ہیں. پہلی جو ٹائپ آف ہوا تھی دیٹ واز گیونگ سسٹیننس، ٹھیک ہے، رزق دے رہی تھی. دس کائنڈ آف ہوا ایئر اٹ ول کاز ڈسٹرکشن، ڈیتھ، اس سے تباہی ہوگی. تو جو آندھی کی طرح ہوا چلنے والی ہے، طوفانی ہوا ہے، اس کے ساتھ ڈسٹرکشن ہوگی. اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں ہوا بھی ایک لشکر ہے. ہوا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قوموں کو تباہ بھی کیا. تو ایک ہی اللہ کی مخلوق ہے ہوا، جس کا فائدہ بھی ہے اور جس کا نقصان بھی ہے. تو یہ کریکٹرسٹک اللہ تعالیٰ کریکٹرسٹکس ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں میں رکھی ہیں. والناشرات نشرا، اور قسم ہے ان کی جو پھیلانے والی ہیں، خوب پھیلانا. اب یہاں پہ پھیلایا کیا جا رہا ہے؟ جیسے پہلے بھی بات کی کہ ہوا جب چلتی ہے تو ادھر ادھر چیزوں کو لے جاتی ہے جس کو جہاں لے جانے کی ضرورت ہے. جیسے پولن گرینز کو جہاں لے جانے کی ضرورت ہے وہ لے جا کے انہیں ادھر ہی پھیلا دیتی ہے.
جیسے سیڈز کو، بیج جو ہوتے ہیں ان کو جہاں گرانے پھیلانے کی ضرورت ہے وہاں پہ پھیلا دیتی ہے. جیسے پرندوں کو جب جہاں لے جانے کی ضرورت ہے ہوا لے جاتی ہے. ابھی تو جہاز بھی ہوا کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں، اگر آندھی چلنے لگ جائے، تیز ہو جائے، تو جہاز بھی ڈولنے لگ جاتے ہیں. پھر بادلوں کو ہوا لے کر جاتی ہے، جہاں بادلوں کو ہوا نے لے کر جانا ہوتا ہے اللہ کی پلاننگ کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق ہوا لے جاتی ہے اور بادل ادھر ہی برستے ہیں. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام تو باقاعدہ ہواؤں میں ٹریول کیا کرتے تھے، تو ہوا ہی تھی جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو لے کر جایا کرتی تھی، اور ہوا بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کی ہوئی تھی، ان کے کنٹرول میں دی ہوئی تھی. فالفارقات فرقا، پھر جو جدا کرنے والی ہیں، جدا کرنا، تقسیم جو کر دیتی ہیں جدا جدا. مطلب یہ کہ یہ بادلوں کو یا بیج کو، جس بھی چیز کو لے کر جاتی ہیں نا، ان کو پھر تقسیم کر دیتی ہیں، ان میں فرق کر دیتی ہیں، جدا جدا علاقوں میں جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت ہے وہاں وہاں یہ پہنچا دیتی ہیں. پھیلانے والی ہیں، یہ ان کی کوالٹی ہے. پھر ان کو الگ الگ علاقوں کے اعتبار سے پھیلاتی ہیں، ایویں اپنے سسٹم سے نہیں، ایک ہی جگہ سے اٹھا کے ایک ہی جگہ چیزیں پھینک دی ہیں، ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. فالملقیات ذکرا، پھر جو ڈالنے والی ہیں ذکر کو. ذکر یہاں پر کیا ہے؟ ذکر یہاں پر وہی ہے جو پیچھے ہم نے تذکرہ، ذکرہ، ذکر، یہ تینوں چیزیں ذکر سیم چیز ہے، اسی کا یہاں پر ذکر ہے. ذکر مطلب نصیحت، نصیحت مطلب اللہ تعالیٰ کی وحی، اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید. مطلب کیا ہے؟ تو فل تو یہ جو بھی ہیں یہ ڈالنے والے ہیں آگے ذکر کو، مطلب ذکر کو آگے پہنچانے والے ہیں. القاء، القاء ہوتا ہے کہ ملا دینا، جس کو نصیحت کی ضرورت ہے نا اس کو اس نصیحت کے ساتھ ملا دینا، اس تک پہنچا دینا. ٹھیک ہے، یہ جو پرٹیکولر آیت ہے نا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے نمبر 1 ہواؤں کی بھی بات ہے. ہواؤں کی یہ بات کس طریقے سے، ہوا کیسے نصیحت کو لے کر جاتی ہے، ہمیں آج اس ریالٹی کا بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے. چاہے پرانے زمانے میں کسی کو پتہ ہوتا ہو نہ ہو کہ جو ساؤنڈ ویوز ہیں، جو ساؤنڈ کی، آواز کی جو ویوز ہوتی ہیں، دے ٹریول تھرو اے میڈیم، میڈیم کے میں سے ہی ٹریول کرتی ہیں. وداؤٹ میڈیم دے کین ناٹ ٹریول. تو ساؤنڈ ویوز نیڈ اے میڈیم دیٹ کین بی سالڈ، لیکوڈ اور گیس تھرو وچ دے ٹریول. ایئر میں سے ہماری ساؤنڈ کیوں ٹریول کر رہی ہے؟ کیونکہ اس کے اندر یہ ویکیوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ خالی نہیں ہے، اس کے اندر یہ ہوا، گیسز موجود ہیں. گیسز کے جو پارٹیکلز ہیں، مالیکیولز ہیں، دے وائبریٹ. وائبریشن جب کاز ہوتی ہے تو میری آواز ان وائبریشن کاز ہونے کے بعد جو ویوز کریٹ ہو رہی ہیں ان کے اوپر ٹریول کر کے آگے جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ہوا ہی ہے جو کہ ذکر کو، نصیحت کو کیری کر کے آگے لے کر بھی جا رہی ہے. اور ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہے یہ رولز ہیں اب سائنٹیفک کے، اور ان کو عقلی دلائل کہتے ہیں کہ ساؤنڈ ویوز کین ناٹ ٹریول تھرو ویکیوم، اسپیس اینڈ ویکیوم میں جہاں پہ کوئی میڈیم ہے ہی نہیں جس کی ساؤنڈ کو سپورٹ مل سکے، وہاں پہ ساؤنڈ ٹریول ہی نہیں کرتی. ٹھیک ہے، تو اس کا ایک مطلب پھر ہوا بھی ہے کہ ہوا ہی ہے جو کہ ذکر کو، نصیحت کو جب کہ وہ بولا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، درس دیا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، تو اس کو آگے ٹریول کرنے میں مدد کرتی ہے. ٹھیک ہے، دوسرا اس پرٹیکولر آیت کا مطلب اب فرشتے بھی لیے گئے ہیں، کیونکہ پہلے تو ساؤنڈ ویوز کی اتنی زیادہ ڈیٹیلز نہیں ہوئی تھی نا، ڈسکور نہیں ہوئی تھی، تو اسلاف نے اس کا مطلب فرشتے بھی لیا کہ فرشتے ہیں جو کہ بیسکلی ذکر کو لے کر جاتے ہیں. تو وہی لانے والے فرشتوں کی بات ہو رہی ہے. تو فرشتے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لاتے تھے، لیکن ان کے ساتھ حفاظت کرنے والے فرشتے بھی ہوتے تھے. یہ ہم نے پڑھا تھا سورۃ الجن میں. اس کے علاوہ بہت ساری صورتیں زیادہ فرشتے بھی لائے تھے، جیسے سورۃ الانعام میں آلموسٹ 70,000 فرشتے آئے تھے اس ایک صورت کو لے کر. اور سورۃ الانعام لمبی صورت ہے، مکی صورت ہے، لیکن وہ اکٹھی پوری نازل ہوئی تھی، اور اس کو یہ سارے اتنے زیادہ فرشتے لائے تھے. پھر سورۃ الفاتحہ کے لیے ایک خاص آسمان کا دروازہ کھولا تھا، اس میں سے خاص فرشتہ آیا تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی دی تھی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے. تو مختلف فرشتے بھی ساتھ آتے رہے. تو بعض علماء کا کیا رائے ہے کہ فرشتے مراد ہیں جو کہ ذکر کو لے کر جاتے ہیں، نصیحت کو لے کر جاتے ہیں اور پہنچا دیتے ہیں. اب اس ذکر کی 2 کوالٹیز ہیں، عذراً او نذرا، یا تو عذر کے طور پر یا پھر خبردار کرنے کے لیے. یعنی یہ جو ذکر ہے وہی ہے، اس کو 2 کاموں کے لیے استعمال کیا گیا، یا تو لوگوں پر اتمام حجت ہو جائے،
مطلب کہ ان کا اتمام حجت کا مطلب اتمام ہوتا ہے اتمام مکمل ہو جانا، ٹھیک ہے، تمام ہو جانا، ختم ہو جانا. حجت کہتے ہیں ایکسکیوزز کو، یعنی ان کے ایکسکیوزز ختم کر دیے گئے. ان کے جو عذر ہے، یہاں پہ عذرن لکھا ہوا ہے نا، عذر کے طور پر، مطلب ان کے عذر سارے، ان کے بہانے سارے ختم کر دیے گئے. جس کو بھی میں نے آیت ہی کھول کے دکھا دی، لکھا ہوا ہے کہ نماز ساری نمازیں اول وقت پہ پڑھنی چاہیے. اب اس کے پاس کوئی عذر رہ گیا نماز ڈیلے کرنے کا، کوئی ایکسکیوز رہ گیا؟ نہیں، اس پہ اتمام حجت ہو گیا. اس کے اوپر جو ریزننگ تھی دیٹ از کمپلیٹ، فنش، مکمل ہو گئی. تو ایک تو یہ مقصد ہے، اللہ نے نصیحت، دنیا میں اللہ نے وحی بھیج دی، آخری وحی بھیج دی تاکہ سب کے اوپر حجت ہو جائے، کمپلیٹ ہو جائے حجت. کوئی بھی قیامت کے دن یہ بہانہ نہ بنائے کہ یا اللہ مجھ تک تو میسج نہیں پہنچا تھا. او نظرا، اور اللہ تعالیٰ نے اب اس دنیا کو گلوبل ولیج بھی بنا دیا. انٹرنیٹ کے تھرو ساری دنیا کو اللہ نے کنیکٹ کروا دیا کہ اب تو ٹی وی ہو گیا، سوشل میڈیا ہو گیا، اب تو تمہارے پاس کوئی بھی حجت نہیں. اب تو تم کہہ ہی نہیں سکتے کہ تم تک میسج نہیں پہنچا تھا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ایک وحی بھی ہے، ایک قرآن ایگزسٹ بھی کرتا ہے، اسلام نام کا کوئی ریلیجن بھی ہے، کوئی مسلمان بھی ہوتے ہیں. اب کون ہے جو ایسا کہہ سکے؟ او نظرا، یا پھر اسی ذکر کا، اسی وحی کا دوسرا کام کیا ہے؟ نظر، انذار، وارننگز دینا. ٹھیک ہے، وارننگ کسی کو کیوں دی جاتی ہے؟ اس پہ رحم کر کے کہ وہ بچ جائے، وہ بیچارہ آگے کھائی میں نہ گر جائے. تو اس لیے روڈز جب کنسٹرکٹ ہو رہی ہوتی ہیں، سڑکیں بن رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ وارننگ آگے ہیڈ، پتہ نہیں میرے ذہن میں بھی نہیں ہے کیا لکھا ہوتا ہے، کہ آگے کھائیے آگے مت جائیے، یا کنسٹرکشن ہو رہی ہے آگے مت جائیے. اس طرح کی چیزیں لکھی ہوتی ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ شکر ہے ہمیں پتہ چل گیا، ورنہ تو وہاں سے جا کے میں نے واپس کیسے آنا تھا، یو ٹرن لینے کی جگہ بھی نہیں تھی وہاں پہ. ٹھیک ہے، تو یہی وارننگز اس قرآن مجید کی پڑھ کے ہمارا یہی ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ شکر ہے ہمیں پتہ چل گیا، الحمدللہ. تو یہ 6 آیات جس میں اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں ہواؤں کی، قسم اٹھا کر دلیل کس بات پر دی جا رہی ہے؟ ہواؤں کی یہ ساری کوالٹیز بتائی گئی ہیں کہ وہ بینیفیشل طریقے سے چلنے والی ہیں، فائدہ دینے والی ہیں، ایسے چلتی ہیں. پھر وہ تیز چلنے لگتی ہیں کہ وہ تباہی مچا دیتی ہیں. پھر وہ پھیلا دیتی ہیں، جس چیز کو پھیلانا چاہیے اس کو وہاں الگ الگ مقام پہ پہنچا دیتی ہیں، جیسے بادل وغیرہ. پھر وہ نصیحت، وہی ذکر کو بھی انہوں نے پھیلانے میں مدد کی، اور ذکر کے 2 فنکشن تھے، ایک اس سے حجت تمام کر دی جائے، دوسرا اس سے انذار کا کام بھی لیا جائے. اب اس سے ثابت کیا ہو رہا ہے؟ انما توعدون لواقع، بے شک جو تم وعدہ دیے جاتے ہو البتہ ضرور واقع ہونے والا ہے. جو تم وعدہ کیے گئے ہو، یعنی قیامت کا جو دن ہے، قیامت کا وعدہ تم سے کیا گیا ہے کہ بعث بعد الموت ہوگا، تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. یہ وعدہ پکا ہو کے رہے گا. ہوائیں اس بات پہ گواہ ہیں. کیسے گواہ ہیں؟ یہ گواہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اعمال کرنے ہیں. ہوائیں اتنا کچھ کہہ رہی تھی نا اس میں، تو یہ کیوں کہہ رہی تھی؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کہہ رہی تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کا عمل تھا. تو جب بھی احکامات، اللہ کے احکامات جو ہیں ان کو ہم عمل میں ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ اللہ کے یہ احکامات ہیں، تو یہ اس بات پر خود دلیل ہوتی ہے، خود یہ فیکٹ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اعمال ہیں تو انجام بھی ہوگا. کوئی عمل ایسا نہیں ہوتا جس کا انجام نہ ہو. ہم نے کسی کو تھپڑ مارا ہے تو وہ آگے سے کچھ نہ کچھ ریاکشن اس کے مطابق دے گا. میں اپنے بچے کو پیار کروں تو وہ آگے سے مجھے ویسا ہی ریاکشن دے گا. میں کسی کو تحفہ دوں تو وہ شکریہ ادا کرے گا. ریاکشن اینڈ رسپانس ہوتا ہی ہے. نیوٹن کا کیا لا ہے؟ ایوری ایکشن ہیز ایکول اینڈ اپوزٹ ریاکشن. تو اب نیوٹن کو پتہ چل گیا کہ ہر ایکشن کا ایکول اینڈ اپوزٹ ریاکشن ہے. پھر بھی لوگ نہیں مان رہے کہ جی دنیا میں ہم اتنے زیادہ جو ایکشنز کر رہے ہیں ان کے آگے ریاکشن کوئی ہوگا ہی نہیں، ان کا نتیجہ کوئی نکلے گا ہی نہیں، ان کا انجام کوئی ہوگا ہی نہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں دنیا بنے؟ ہم لوگوں کے ساتھ زیادتیاں بھی کر رہے ہیں، احسانات بھی کر رہے ہیں، اور آگے اس کا کسی قسم کا کوئی بدلہ نہ ہو. اگر یہ بدلے کا کانسیپٹ نکل جائے نا ذہن سے، تو ہم تو پھر جنگل کا جو لا ہوتا ہے نا اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں، اور جانوروں جیسی ہم زندگی گزار رہے ہوں. کوئی بھی کسی کے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہے، فرق کیا پڑتا ہے؟ کوئی کسی کو بھی مار کے، چوری کر کے، ڈاکہ ڈال کے چلا جائے، دھوکہ دے دے، دھوکے کے ساتھ اپنی چیزیں بیچ دے، جو بھی کر لے، فرق کیا پڑتا ہے؟
ٹھیک ہے. تو فرق بیسکلی یہی پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور جو ہم اعمال کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے احکامات کے مطابق، الٹیمیٹلی اس کا انجام ہم دیکھ کے رہیں گے، اور وہ دن ہے جس کا کہ تم وعدہ کیے گئے ہو اور وہ واقع ہو کے رہے گا. ہر چیز کا جو اعمال ہیں ہر مخلوق کے، وہ اسی بات پر دلالت کرتے ہیں، دلیل دیتے ہیں اس کی. اب آگے صورت کنٹینیو ہو رہی ہے. اب قیامت کی یہاں بات ہو گئی، قسمیں اور مقسم علیہ یہاں پر مکمل ہوا. اب اگلی آیات میں 8 آنورڈز قیامت کا تھوڑا سا نقشہ پھر سے کھینچا جائے گا. ٹھیک ہے، اب اس کو ہم پڑھیں گے. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پھر جب ستارے مٹا دیے جائیں گے. ستارے مٹانے کا کیا مطلب ہے؟ ان کو بالکل بے نور ختم کر دیا جائے گا، ان کی روشنی ختم کر کے ان کو مٹا دیا جائے گا. اور یہ جو ستاروں کے مٹانے کا کانسیپٹ ہے یہ تو ابھی بھی یونیورس میں ہو رہا ہے. سٹارز جو ہیں وہ نئے نئے بنتے ہیں، اور جو پرانے سٹارز ہوتے ہیں ان کی بھی ایک لائف ہوتی ہے. ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجل مسمى، ایک فکسڈ جو ٹائم ہے وہ رکھا ہوا ہے جو کہ اس کی اینڈنگ ہونی ہے. تو سٹارز کی جو اینڈنگ ہے، سٹارز جو ختم ہو جاتے ہیں بیسکلی، اس پروسیس کو اگر آپ سرچ کریں یونیورس میں تو وہ آپ کو ابھی بھی مل جائے گا. تو قیامت کے دن کیا ہوگا کہ سارے کے سارے سٹارز کو بے نور کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، فُرِجَتْ فرج سے ہے. فرج بیسکلی ہوتا ہے کھول دینا، کھلی ہوئی کوئی چیز اس کے لیے آتا ہے. اور جب آسمان کھولا جائے گا، ٹھیک ہے. آسمان کے لیے تو آسمان اتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میری اتنی بڑی مخلوق ہے آسمان. أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں بنانا زیادہ مشکل تھا یا آسمان کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ شدید تھا، اشد تھا. اشد کا مطلب ہے زیادہ مشکل تھا، زیادہ مضبوطی سے جس کو بنانا تھا وہ تم تو نہیں ہو، وہ تو آسمان تھا. اتنی بڑی تخلیق ہے. بناہا، ہم نے بنایا اسے. رفع سمکہا وسواہا، ہم نے اٹھایا اسے اور ہم نے اس کو درست کر دیا، بیلنسڈ کر دیا، ڈسپلن طریقے سے پوری دنیا میں پھیلا دیا. ٹھیک ہے، آسمان کے بارے میں ایسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اتنی بڑی مخلوق ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کھول دیا جائے گا. اور پہلے بھی ہم نے پڑھا اس کا کلر چینج ہو جائے گا، ریڈ کلر کا ہو جائے گا، سورۃ المزمل میں پڑھا تھا. پھر شقت، اس کو پھاڑ دیا جائے گا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا. آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے. وفتحت الابواب، یہ کس میں آتا ہے؟ اس میں سورۃ النبا میں، اس سے اگلی ہی سورت میں، کہ جو آسمان ہے اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آسمان کھولا جائے گا. وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اچھا آسمان اس لیے بھی کھولا جائے گا کیونکہ فرشتوں نے آنا ہوگا اس دن، فرشتے آئیں گے. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، یہ ہم سورۃ الفجر میں پڑھتے ہیں نا کہ فرشتے اور اللہ تعالیٰ ساتھ، پھر پیچھے فرشتے تشریف لائیں گے. صفًّا صفًّا، اللہ کے ساتھ یا پیچھے جیسے بھی فرشتے ہوں گے وہ صفوں میں ہوں گے، صفوں میں فرشتے آئیں گے بڑے ڈسپلن طریقے سے. تو بیسکلی آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے. اور اس کا مقصد ایک تو دروازے کھولنے کا یہ بھی ہے کہ فرشتوں نے آنا ہے، دوسرا ڈیفینیٹلی یہ بھی کہ اب آسمان میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اور یہ الٹیمیٹلی ختم ہونے لگا ہے، بکھرنے لگا ہے، ٹوٹنے لگا ہے، ساری مخلوق کا اینڈ ہونے لگا ہے. وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے. پہاڑوں کا اڑنا تو کئی دفعہ ہم نے پڑھ لیا، پورے قرآن مجید میں یہی ڈسکرپشن آتی ہے، خصوصاً سورۃ الاسراء میں. سورۃ الاسراء میں آتا ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، وہ پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں. یعنی صحابہ پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے تھے، یا باقی سارے مخاطب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ان کا کیا بنے گا قیامت کے دن؟ یہ تو اتنے سختی سے کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب تباہ ہو جائے گا، یہ کیسے ہل سکتے ہیں؟ اچھا ہم تو پڑھتے رہتے ہیں نا، تو پڑھ کے ہمیں یقین ہے. اگر ہم بھی پڑھتے نہ ہوتے نا تو حیرانی ہمیں بھی ہو رہی ہوتی کہ اتنے بڑے مضبوط پہاڑ جنہیں کوئی چیز ہلا ہی نہیں پاتی، کبھی ہی ہے کہ پہاڑ کو کچھ ہو جائے، تو ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. دکن دکا کا ذکر کہاں پہ آتا ہے؟ سورۃ الحاقہ میں اور سورۃ الفجر میں، اور بھی جگہ پہ آتا ہوگا. میرے جو ٹاپ آف دا مائنڈ پہ ہوتے ہیں، یوزلی جو میں آیات کوٹ کر رہی ہوتی ہیں نا، اسی وقت جو ذہن میں آتی ہیں وہی بتا رہی ہوتی ہوں، زبانی ہی پڑھا رہی ہوتی ہوں. بیسکلی نوٹس وغیرہ سے پڑھانے کی عادت نہیں ہے میری. تو پہاڑ جو ہیں وہ دکن دکا ریزہ ریزہ ہوں گے پہلے، اس کے بعد یہ جو ریزہ ریزہ ذرہ ذرہ ہوگا نا، جو بیسکلی جڑی ہوئی ہے مٹی، وہ پھر بکھرے گی. بکھرنے کے بعد پہاڑ جن کا بڑا وزن تھا،
جڑے ہوئے تھے زمین کے ساتھ، وہ بکھر جائیں گے، اور ذرے کی ویلیو پہ ذروں کی ویلیو کیا ہوتی ہے، جیسے ریت اڑتی ہے ہواؤں میں، ایسے اڑیں گے، پھر اڑ کے پہاڑ مکمل طور پہ ختم۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسول مقرر وقت پر لائے جائیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ جب رسولوں کو پھر وقت پر کھڑا کیا جائے گا، ان کی عدالتیں قائم ہوں گی اور ان سے شہادتیں لی جائیں گی تمام انبیاء اور رسول سے۔ انبیاء کتنے تھے؟ 1,24,000 آلموسٹ تقریباً، ان سارے علیہم السلام، ان سب کو پھر کھڑا کیا جائے گا، اور ان سب سے شہادت گواہی کس بات پر لی جائے گی کہ اب بتاؤ تم نے اپنا پیغام پورا دیا تھا کہ نہیں دیا تھا، پہنچا دیا تھا پیغام اپنی اپنی قوم کو، جیسے جتنے لوگوں تک میسج پہنچنا چاہیے تھا دے دیا تھا کہ نہیں؟ تو سارے انبیاء اس کا جواب دیں گے اور گواہی دیں گے کہ جی یا اللہ، ہم نے اپنا پیغام آگے، جو اپنا نہیں تیرا پیغام، یا اللہ جو تیرا پیغام تھا وہ ہم نے آگے ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا، ہم نے حجت تمام کی ہے، مکمل کی ہے ہم نے۔ اب ان لوگوں کے پاس، جن کا بھی حساب ہونے والا ہے، ان کے پاس کوئی ایکسکیوز، کوئی بہانہ نہیں ہے۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، یہ کس دن کے لیے مؤخر کیا گیا تھا، کس دن کے لیے مؤخر کیے گئے، یعنی یہ سارا کچھ جو ہونا ہے یہ آخر ڈیلے کیوں کیا جا رہا ہے، یہ سارا معاملہ آخر مؤخر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو پوچھ گچھ ہے، حساب کتاب ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، یہ فوراً امیجیٹلی کیوں نہیں ہو رہی؟ آخر مؤخر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی ایک دن مقرر ہے، اس دن پہ ہونا ہے سارا کچھ، یہ کیا کہ روز روز یہ معاملہ ہوتا رہے، تو ایک دن فکس کر دیا ہے۔ اور اچھا بھی یہی لگتا ہے کہ بھائی جب ایگزامز ہوئے تو ریزلٹ ڈے ایک ہی ہو، ٹھیک ہے، یا جس دن ٹرافیز ملنی ہے، یا جس دن کوئی بھی پرٹیکولر سیلیبریشن ہونی ہے، جیسے ہم 14 اگست کو آزادی مناتے ہیں، یہ سارا کچھ ایک ایک دن فکسڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی دن میں سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ مؤخر اس لیے کیا ہے کہ ایک دن خود فکس کیا ہے، خود ہی سوال اور خود ہی اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے مؤخر کیے گئے؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے۔ فصل فیصلہ بھی ہوتا ہے اور فصل جدا جدا کرنا بھی ہوتا ہے، یعنی اس دن کے لیے جس دن اچھے لوگ برے لوگ الگ الگ کر دیے جائیں گے، حق اور باطل سب کو پتہ چل جائے گا، جیسے سورۃ القیامہ میں نے حدیث سنائی تھی، سب کو اس دن پتہ ہوگا جی اللہ ہی ہے، اب تو فیصلہ اللہ نے دینا ہے۔ اور ایون پیغمبروں کے پاس بھی ساری انسانیت اکٹھی جا رہی ہوگی، سارے پیغمبروں کو بھی پہچان جائیں گے اس دن، جن کو پتہ ہوگا وہ جا رہے ہوں گے پیغمبروں کی طرف، باقی انہی کو فالو کریں گے، انہیں پتہ ہوگا حق کی طرف تو یہی جا رہے ہیں۔ تو حق اور باطل میں واضح فرق ہو جائے گا، اور فیصلے کا دن بھی وہی ہے۔ تو فیصلے کا دن جو کہ مقرر ہے، اس دن کے لیے بھائی ڈیلے کیا گیا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور کیا چیز بتایا آپ کو کہ یہ فیصلے کا دن ہے ہی کیا؟ اس طرح کیوں کہا جاتا ہے وما ادراکا؟ اس چیز کی امپورٹنس کے لیے۔ اور جب بھی اللہ تعالیٰ وما ادراکا قرآن مجید میں کہتے ہیں، کلام میں یہ شامل ہوتا ہے، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ آگے خود ہی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بیسکلی کہ تمہیں کیا پتا، یعنی ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہو سکتا یہ ہے کیا، آئیڈیا تو ہے ہمیں، لیکن اس کی انٹینسٹی کیا ہے، شدت کیا ہے، اس کا تو ہمیں آئیڈیا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہمیں بتایا نہ جائے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یہ کیا دن ہے؟ یہ وہ دن ہے بیسکلی جس دن مکذبین کے لیے صرف اور صرف ہلاکت ہوگی، تباہی ہوگی۔ اس دن کا جو منظر ہے وہ تو آلریڈی پیچھے ایکسپلین کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ دن ہے، اس کا جو اس دن جو ہونا ہے نا، بیسکلی جو کام ہونا ہے، اصل مقصد تو وہ ہے نا، اصل پرپز وہ ہے، تو وہ یہاں پہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ بھائی اس دن مکذبین جو تکذیب کرنے والے تھے نا، جھٹلانے والے تھے، اسی قیامت کو جھٹلانے والے تھے۔ اچھا، یہ جو اس صورت میں جھٹلانے کی بات ہو رہی ہے نا، ایک تو قیامت کو جھٹلانے کی بات ہو رہی ہے، دوسرا اینڈ تک جاتے جاتے ہمیں پتہ چلے گا دو اور باتوں کو جھٹلانے کی بات ہو رہی ہے، تکذیب کی جاتی تھی، وہ کیا ہیں؟ اور میں ابھی یہاں پر اشارہ دے دوں، اس صورت میں بھی نماز کی بات ہے، اینڈ میں جا کے نماز کو جھٹلانے کی بھی بات آئے گی، اتنی امپورٹنٹ ہے نماز، ریڑھ کی ہڈی ہے ہمارے دین کی، تو وہ اینڈ میں بالکل تھرڈ اور فورتھ لاسٹ آیت ہے، وہاں بعد میں جائیں گے، واپس آ جائیے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یہ وہ دن ہے کہ جس دن مکذبین کے لیے صرف ہلاکت ہوگی۔ ویل کے دو معنی ہیں، ایک ویل کا مطلب ہوتا ہے، ویل سے بہت ساری نہیں، آلموسٹ 3 to 4 سورات سٹارٹ ہوتی ہیں، ایک مطففین ہوتی ہے، ویل للمطففین، ہمزہ ہوتی ہے،
ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اور اس کے علاوہ ویل بیسکلی کئی صورتوں میں ریپیٹ بھی ہوتا ہے، اور یہی جو آیت ہے نا ویل یومئذ للمکذبین، یہ سورۃ الطور میں بھی آئی ہے اور سورۃ المطففین میں بھی آئی ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں صورتوں میں بھی یہ آیت ایک ایک مرتبہ آئی ہے، اس صورت میں 10 مرتبہ ہے۔ ویل بیسکلی اتنی دفعہ قرآن میں جب ریپیٹ ہو رہا ہے، ویلنا بھی ہم نے پڑھا تھا سورۃ الحاقہ میں، یا ویلنا کانت القاضیہ، اب تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا، ہائے تباہی ہے ہمارے لیے، کانت القاضیہ، کاش سے موت ہی آخری چیز ہوتی، ہم ادھر ہی ختم ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ویل کا ایک مطلب ہوتا ہے تباہی اور بربادی، ٹھیک ہے، اتنے ہائی لیول کی تباہی بربادی ہوگی جس کو خود اللہ تعالیٰ تباہی اور بربادی کہہ رہے ہیں، ایکسٹریم ہی ہائی لیول ہوگا۔ دوسرا ویل کا کیا مطلب ہے، اس کے بارے میں ضعیف حدیث ہمیں ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ ویل جہنم میں ہی ایک وادی، ایک کھائی کا نام ہے جس کی سختیوں سے بیسکلی خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، اتنی زیادہ سختی اور آگ سے بھری ہوئی اور بہت زیادہ عذاب دینے والی وہ وادی ہے جس کا نام ویل ہے، کہ خود جہنم بھی اس سے ڈرتی ہے اور اس سے پناہ مانگتی ہے، یہ بھی ویل کا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں ویل کے مطلب ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم آگے پڑھیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس دن کا انٹروڈکشن دے دیا۔ اب آگے آیت نمبر 16 آنورڈ، 16 to 19 اللہ تعالیٰ مختلف دلائل دے رہے ہیں۔ پچھلی آیتوں میں کیا تھا، 7 آیات تک اللہ تعالیٰ نے قسموں کو دلیل بنا کر قسموں کے ذریعے سے یہ ثابت کیا کہ قیامت واقع ہوگی، پھر قیامت کا انٹروڈکشن دے دیا۔ اب دلائل نقلی دیے جا رہے ہیں، یعنی ہسٹوریکل ایویڈنسز، ہسٹوریکل سائنس کے ذریعے سے اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھائی اگر تم قسموں کے ذریعے سے نہیں مانتے تو پھر اس کے ذریعے سے مان لو۔ جیسے مجھ سے کوئی پوچھے کہ جی آپ فلاں جگہ پہ گئی تھیں، تو میں کہوں کہ جی اللہ کی قسم، ہمیں صرف اللہ کی قسم کھانا الاؤڈ ہے اور کسی کی نہیں، تو اللہ کی قسم میں وہاں پر گئی تھی، میرا یہ کہنا ہی سامنے والے کے لیے کافی ہونا چاہیے، اسے مان لینا چاہیے کہ بھئی میں وہاں گئی تھی۔ اب بولے نہیں جی مجھے اور پروف دے، مجھے اور بتائیں، کیسے میں کیسے مان لوں؟ تو میں اس کو ہسٹوریکل ایویڈنس کوئی دوں کہ جی ہاں میں فلاں شخص کے ساتھ گئی تھی، اس کو ہسٹوریکل ایویڈنس کہتے ہیں جس میں لوگ بیسکلی انوالوڈ ہوتے ہیں، تو اس سے پوچھ لو تم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ بولے کہ جی نہیں مجھے اس کے علاوہ کوئی ایویڈنس دو، تو میں اس کو عقلی دلیل کوئی دوں گی، سائنٹیفک فیکٹ کوئی اس طرح کا بتاؤں گی کہ جی میں وہاں پر گئی تھی تو جی سورج جو تھا وہ وہاں پہ تھا اور ایسی اس کی پوزیشن تھی، تو اس سے عقلی دلیل سے اسے کنفرم ہو جائے گا، یا اور کوئی کہ پارکنگ میں اتنا رش تھا یا اتنی نہیں۔ تو اس طریقے سے اب یہاں پر قسموں کے دلائل جو شروع میں تھے، اس کے بعد 3 اور طریقوں کے دلائل دیے جا رہے ہیں 3 ڈفرینٹ پیراگرافس میں۔ ان میں سے پہلے دلائل کیا ہیں، جنہیں ہم دلائل نقلی بھی کہتے ہیں۔ نقلی کا مطلب ہے نقل کیے جاتے ہیں، کاپی پیسٹ۔ کاپی پیسٹ مطلب یہ جو ہسٹوریکل ہسٹری جو ہوتی ہے نا، وہ کاپی پیسٹ ہی کی جاتی ہے، ورنہ ہمیں کیسے پتہ چلے؟ ایک جگہ سے دیکھ کے ہی دوسری جگہ پر لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، قرآن سے پتہ چلتی ہے یا کسی اور کتابوں سے پتہ چلتی ہے تو آگے کتابوں میں ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے اس کو نقلی دلائل کہا جاتا ہے، ہسٹوریکل سائنس کو، ایویڈنسز کو۔ اب اس میں بات کیا ہو رہی ہے، الم نہلک الاولین، کیا نہیں ہم نے ہلاک کیا پہلوں کو، جو پہلی قومیں تھیں کیا ان کو ہم نے ہلاک نہیں کیا؟ ان کے اوپر جو عذاب آئے تھے وہ کیا اس بات پہ دلالت نہیں کرتے، دلیل نہیں ہے وہ اس بات کی، وہ پروف نہیں ہے کیا کہ آگے بڑا عذاب بھی آ سکتا ہے، بڑی قیامت بھی آ سکتی ہے؟ ثم نتبعہم الآخرین، پھر ہم پیچھے لاتے ہیں ان کے بعد والوں کو، آخرین کو، مطلب کہ ایک قوم تباہ ہوئی تو اللہ نے اگلی قوم بھیج دی، قوم عاد تباہ ہوئی، قوم سمود بھیج دی، انہوں نے بھی جھٹلایا، انہوں نے بھی بات جب نہیں مانی، حجت تمام ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ختم کیا، آگے قوم شعیب آ گئی، ٹھیک ہے، اس طرح ایک قوم کے بعد دوسری قوم آتی گئی۔ کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ یہ لوگ بیسکلی جن کو اللہ تعالیٰ مجرم کا ٹائٹل دے رہے ہیں، ان کا جرم کیا تھا، یہ مسلسل تکذیب کرتے تھے، مکذب تھے یہ، مختلف صورتوں میں ہمیں ان کی سٹوریز پتہ چل جاتی ہیں، اور یہ ایک کے بعد دوسرے آتے رہے، اللہ تعالیٰ انہیں ختم کرتے رہے، ان پر عذاب آنا، ان کا ختم ہونا، کیا یہ اس بات پر دلیل نہیں ہے، نہیں کرتا، یہ پروف کافی نہیں ہے کہ دوبارہ بھی اتنا بڑا شدت والا دن آ سکتا ہے، سارے کے سارے ختم ہوں گے اور اس کے بعد سارے اٹھائے جائیں گے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن پھر جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب آگے دوبارہ آیت نمبر 20 سے کون سے دلائل اب دیے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مزید غور کرو، مزید سوچو، کون سے دلائل پہ سوچو؟
انفسی دلائل پہ. انفس نفس کا پلورل ہے، یعنی اپنے تمہارے اندر جو دلائل اللہ نے رکھے ہیں، بایولوجیکل جو سائنس ہیں، ایویڈنسز ہیں، ان پر سوچ لو بھائی، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ آگے قیامت آنی ہے یا اللہ حق ہے. ایمان جو ہے، ایمانیات کا پورا جو سبق ہے، ایمانیات ثلاثہ، اللہ پر ایمان لانا ہے، پھر رسولوں پر، وحی پر اور قیامت پر، یہ سب حق ہے، سچ ہے، اس کو تم جھٹلا نہیں سکتے. اگلے پروفس کیا دیے گئے ہیں؟ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا نہیں ہم نے پیدا کیا تمہیں ایک حقیر سے پانی سے، حقیر سے، بہت ہی حقیر، جس کی کوئی ویلیو ہی نہیں، کوئی امپورٹنس ہی نہیں، جس کے بارے میں ہم بات کرنا پسند بھی نہیں کرتے. سورۃ القیامہ اور سورۃ الدہر میں ہم نے تھوڑی سی اس پر بات کی بھی تھی. تو اس چیز سے تم پیدا کیے گئے. فجعلناہ فی قرار مکین، پھر رکھا ہم نے اسے ایک مضبوط ٹھکانے میں، اسے ایک مضبوط گھر بھی دیا. یعنی ماں کا جو رحم ہوتا ہے، یوٹرس ہوتا ہے، اس کے اندر پروٹیکٹڈ اس کو رکھ دیا، ورنہ اس کا سائز اتنا سمال تھا زائگوٹ کا یا فرٹیلائزڈ ایگ کا یا ایمبریو کا کہ وہ چاہے تو کہیں سے بھی سلپ ہو کے اڑ جائے، گر جائے، پتہ ہی نہ چلے، ضائع ہو جائے. ٹھیک ہے، لوگوں کے تو اتنے بڑے بڑے دل فنکشن کرنا چھوڑ دیتے ہیں، گردے خراب ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. تو اللہ تعالیٰ ایک اتنے سے زائگوٹ کی حفاظت کرتے ہیں، اسے مضبوط باؤنڈریز میں رکھتے ہیں کہ اس کو کچھ نہ ہو اور یہ انفینٹ جو ہے انفینٹ بنے اور پھر الٹیمیٹلی ایک برتھ ہو. الی قدر معلوم، ایک وقت تک جو کہ معلوم ہے. معلوم مطلب فکسڈ ہے، ایک فکس ٹائم ہے، تب تک پریگننسی ہوتی ہے. 8 منتھس ہے، 9 منتھس ہے، جتنے بھی منتھس ہیں، ایک فکسڈ ٹائم تک ہر ایک اس مضبوط گھر میں رہتا ہے اور اس کے بعد الٹیمیٹلی اس کی برتھ ہو جاتی ہے. فقدرنا، پھر اندازہ کیا ہم نے. فنعم القادرون، تو کتنے ہی اچھے ہیں ہم اندازہ کرنے والے. قدرہ کی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، قدر کیا ہوتا ہے. قدرہ کا مطلب ہے پرفیکٹلی کیلکولیٹڈ. یہ جو جیسے ہو رہا ہے نا، اللہ کی پرفیکٹ کیلکولیشنز کے ساتھ ہو رہا ہے. مطلب کہ کس کو کتنے بچے دینے ہیں، اس بچے کا دماغ کیسا کام کر رہا ہوگا، اس کا ڈی این اے کیسا ڈیزائنڈ ہوگا، اس کی جینز میں کیا کیا وہ کیری کرے گا، کون سے بہت ہی پرانی اس کی جنریشنز میں کسی کے بال براؤن تھے تو اس بچے کے بھی بال اب براؤن بن رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے کس نے کیا کیری کرنا ہے اپنی جینز میں، اپنی ڈی این اے میں. اس کے بعد پھر کس کی کتنی انگلیاں بننی ہیں، انگلیوں کی پورے جو ڈیزائنز ہیں ہماری فنگرز کے وہ کیسے ہوں گے، ہاتھ کی لکیریں کیسی ہوں گی، اس کی آنکھوں کا رنگ کیا ہوگا، وہ دیکھتا ہوگا، سنتا ہوگا یا اس میں کوئی پرابلم ہوگی، اس کے آرگنز کمپلیٹ ہوں گے. ہر چیز ہر ایک کے لیے باقاعدہ پراپرلی پلانڈ اینڈ کیلکولیٹڈ ہے. تو اس کو عموماً اردو میں اندازہ لگانا لکھا ہوتا ہے. اندازہ تو ویسے موسٹلی ہم لوگ تو اپروکسیمیشن کو کہتے ہیں نا، تقریباً والی بات کو، لیکن بیسکلی قدر کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ، مکمل، ہر طرح سے زبردست کیلکولیٹڈ اور اینڈ پلانڈ جو چیز چل رہی ہے. ٹھیک ہے، کام ہو رہا ہے، اس کو قدر کہتے ہیں. فقدرنا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے فلی پلانڈ اینڈ کیلکولیٹڈ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیسی ہے میری کیلکولیشن، دیکھو ذرا. تو کتنے اچھے ہیں ہم اندازہ کرنے والے، ایسے پلاننگ اینڈ کیلکولیشنز کرنے والے. یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کر رہے ہیں، اپنی کبریائی، اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں. اور مکذبین کیا کرتے ہیں؟ مکذبین اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں، اپنا تکبر ان کا چل رہا ہوتا ہے. تکبر سے اسی کلام کو نعوذ باللہ حقیر سمجھتے ہوئے جھٹلا رہے، ریجیکٹ کر رہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبریائی ہے ہی میری، بیسٹ کیلکولیشنز اینڈ پلاننگ وہ تو ہے ہی میری. کس کو کب تک زندہ رکھنا ہے، کس پہ کب عذاب آنا ہے، کس نے کب پیدا ہونا ہے، کیسا وہ ہوگا، سارا کا سارا اس کا اسٹرکچر اینڈ سب کچھ، یہ سب اللہ تعالیٰ پلان کریں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبریائی میری چادر ہے، جو اس چادر کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا تو میں اسے جہنم کا عذاب دوں گا. اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتے کہ یہ جو کبریائی ہے، کبر ہے، یہ انسان میں ذرے کے برابر بھی ہو. جس میں ذرے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جہنم میں جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ساری احادیث آلریڈی تکبر پہ ہم نے پڑھی بھی تھی. آگے دیکھیے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. پھر سے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس دن ان ایویڈنسز سے بھی نہیں مان رہے نا. ابھی تمہیں دیے ہیں انفسی دلائل، بایولوجیکل ایویڈنس دیا ہے کہ بھائی جو اللہ ایک دفعہ پیدا کر سکتا ہے ایک حقیر پانی سے، وہ اگلی دفعہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا تمہیں.
اب بتاؤ پہلی دفعہ پیدا کرنا زیادہ مشکل تھا یا اگلی دفعہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ بھئی پہلی دفعہ مشکل تھا، اگر ہم کہیں، اگر ہم کنسیڈر کریں، اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں، لیکن یہ سوال خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پوچھتے ہیں کہ بتاؤ مشکل اگر ہوتا اللہ کے لیے تو پہلی دفعہ ہوتا نا، جس نے پہلی دفعہ بنا دیا، جس کی یہاں پہ ڈسکرپشن آ رہی ہے، تو اگلی دفعہ کیا مشکل ہے؟ سورۃ التغابن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یہ تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے، یہ تو ایسے ہی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اٹھا کے ہی رہیں گے، لَتُبْعَثُنَّ، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھائیں گے۔ تو یہ ہماری جو پہلی پیدائش ہے نا، یہ گواہ ہے، پروف ہے اس بات پر کہ اگلا اٹھنا ہوگا، اور اس دن ہوگا کیا؟ اس دن کی ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس دن مکذبین کے لیے ہلاکت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پھر بھی نہیں سمجھ رہے، پھر بھی بات نہیں مان رہے۔ اب اگلی آیات میں دوبارہ غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے، آیت نمبر 20 سے تو ہم نے پڑھ لیا، 24 تک، آیت نمبر 25 سے یونیورسل سائنس کی بات ہو رہی ہے۔ دلائل کون سے اب دیے جا رہے ہیں؟ یونیورس میں بکھرے ہوئے جو پروفس ہیں ان کو بحث بنایا جا رہا ہے، کونی دلائل جنہیں کہا جاتا ہے، کائنات میں بکھرے ہوئے دلائل، ان کے ذریعے سے اب اللہ تعالیٰ ثابت کر رہے ہیں کہ بھائی قیامت آ کے رہے گی تو مان جاؤ، ان پہ اب تم غور و فکر، اب پچھلے اتنے سارے دلائل پہ نہیں تم مان رہے نا، ان کے ذریعے سے مان لو۔ اب یہ کیا ہے؟ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو نہیں بنا دیا سمیٹ دینے والی، سمیٹنے والی، احیاء و امواتا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی، کیا زمین کو ہم نے ایسا نہیں بنایا کہ وہ زندوں کو بھی سمیٹ لیتی ہے اور مردوں کو بھی سمیٹ لیتی ہے؟ مطلب ہر طرح کی نیڈ جو ہے انسان کی وہ زمین پوری کر رہی ہے، ہر ایک کو گھر دے کے اس کو زمین نے سمیٹا ہوا ہے، زندہ انسانوں کو بھی گھر دیا ہوا ہے، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک اللہ نے اتنی کیپیسٹی رکھی ہے زمین کے اندر، اتنی صلاحیت رکھی ہے، ایسا اس کو بنایا ہے کہ اس پہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں، اسی پہ رہ رہے ہیں، اور بلکہ رہنا تو کیا، ابھی تک سارے جو کانٹیننٹس ہیں وہ پوری طرح ایکسپلور بھی نہیں ہوئے۔ انٹارکٹیکا اتنا بڑا کانٹیننٹ ہے جو دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے اس ارتھ کے اوپر، اور اس میں کوئی رہتا ہی نہیں ہے، کوئی انسان وہاں رہ ہی نہیں سکتا بیکاز آف دا ٹیمپریچرز، اس کے اتنے زیادہ لو ٹیمپریچرز ہیں وہاں پر۔ وہ اینیملز ہیں جو کہ پینگوئنز وغیرہ، والرس وغیرہ وہ ہیں، لیکن انسان وہاں پہ اب ٹریول ضرور کرتے ہیں، تھرو اوشنز وہاں پہ جاتے ہیں، ٹریول کر کے واپس آ جاتے ہیں، اتنا لو ٹیمپریچر ہے اور اتنا بڑا ہے انٹارکٹیکا ایریا وائز، لیکن خالی پڑا ہے، کوئی انسان رہتا ہی نہیں ہے وہاں پہ۔ ٹھیک ہے، ہم نے پچھلی صورت میں نہیں پڑھا تھا زمہریر، اور زمہریر سخت سردی، تو وہ سخت سردی جو ہوتی ہے نا، یہی ہوتی ہے کہ جو انسان برداشت نہیں کر سکتا، رہ نہیں سکتا وہاں پر۔ تو ارتھ کو پوری بیسکلی میں کہہ رہی تھی کہ ہم نے ایکسپلور بھی نہیں کیا ہوا، اتنا ایسی ارتھ اللہ نے بنائی ہے کہ ہماری ضرورتیں تو پوری کر رہی ہے، اس سے بھی زیادہ ہے، اس زمین میں سے لوہا نکلنا ختم ہی نہیں ہو رہا، آئل نکلنا ختم ہی نہیں ہو رہا، پانی ہم مسلسل نکالتے ہی جا رہے ہیں، شروع پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک یہ سارا پروسیس زمین کو استعمال کرنے کا چلتا جا رہا ہے۔ ہماری ہر چیز زمین سے آتی ہے، یہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، ہمارا ہر طرح کا کھانا پینا، ہماری دوائیاں، ہمارا کپڑا، وہ زمین سے نکل کے جب کاٹن وغیرہ بنتی ہے پودوں پہ، یا ریشم کا کیڑا بھی پودوں کو کھا کے ریشم بنا رہا ہوتا ہے، کپڑا ہمارا ادھر سے آ رہا ہے، ہمارے زیورات، سونا چاندی زمین سے آ رہا ہے، ہمارے برتن اگر سٹیل وغیرہ کے بن رہے، شیشہ ریت کا بن رہا ہے، ریت بھی زمین کا ہی ایک پروڈکٹ ہے، شیشے کے برتن ہوتے ہیں یا ویسے شیشہ دیکھنے کے لیے ہے، یہ یعنی کوئی چیز ایسی ہے نہیں، گیس ہماری زمین سے نکل رہی ہے جس پہ ہم کھانے بنا رہے ہیں یا ہیٹر چلا رہے ہیں، ہمارا آئل، پیٹرول، ہر طرح کا فیول جس پہ ہماری انڈسٹریز چل رہی ہیں، ہماری گاڑیاں چل رہی ہیں، ہر طرح کا آئرن جس کی وجہ سے ہمارے گھر بن رہے ہیں، ہماری گاڑیاں بن رہی ہیں، فیکٹریز بن رہی ہیں، ہر طرح کی لکڑی زمین پہ اگ رہی ہے جس سے ہمارا فرنیچر، دروازے بن رہے ہیں، کوئی ایسی چیز ہے نہیں جو زمین ہمیں پرووائڈ نہیں کر رہی، ایسی ہمیں سمیٹ لینے والی ہے زمین، ہماری ہر نیڈ پوری کرنے والی، اور الٹیمیٹلی امواتا، مردوں کو بھی وہی بیچاری جگہ دے رہی ہے، اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، پہلے انسان سے آخری انسان تک زمین نے اپنے اندر مردوں کو گھر دیا ہوا ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، اور بنائے ہم نے اس میں، اس زمین میں پہاڑ بلند و بالا، اتنے بڑے بڑے پہاڑ بھی ہم نے اس کے اوپر بنائے، اس کے اوپر کھڑے کر دیے، ان کو جما دیا تاکہ زمین جو ہے
وہ ایک پرٹیکولر سپیڈ کے ساتھ چلے. اگر بالکل ہی وزن ہو ہی نہ پہاڑوں کا اس کے اوپر، وہ تو پتہ نہیں کیسے گھومے گی. اس کی روٹیشن اینڈ ریولیوشن اراؤنڈ دا سن اینڈ روٹیشن اراؤنڈ اٹس اون ایکسس، اس کا تو پتہ نہیں کیا بنے گا، کدھر جائے گی، اور ہمارا بیلنس ہوگا کیسے. واسقیناکم ماء فراتا، اور پلایا ہم نے تمہیں میٹھا پانی. تو پانی کا سورس بھی اسی زمین سے ہے. پھر اس کے اوپر اللہ نے پہاڑ بھی کھڑے کر دیا، پہاڑوں کا اپنا فنکشن بنایا. میٹھا پانی اللہ تعالیٰ نے، فرات تسکین بخشنے والا، سکون دینے والا پانی اللہ تعالیٰ نے دیا ہمیں. پانی کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے. جتنے پانی کی ضرورت تھی نا، 69% آف دا ارتھ اللہ تعالیٰ نے پانی ہی بنا دیا تاکہ ہم اس سے اپنی ضرورت پوری کریں. اور اتنے زیادہ جو اینیملز ہیں، خصوصاً ایکویٹک اینیملز ہیں پانی والے، وہ سارے اپنی ضروریات پوری کر سکیں. تو یہاں پہ یہ کونی نشانیاں بھی ختم ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کائنات میں بکھرے ہوئے دلائل ہیں، یہ یونیورسل سائنز ہیں، یہ نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر تمہیں پتہ چل جانا چاہیے کہ آخر ان کو بنانے والا ہے کون. آخر اتنا ڈسپلن کے ساتھ، ہارمنی کے ساتھ یہ زمین چل رہی ہے، کچھ اس کا اوپر نیچے ہو ہی نہیں رہا. گریویٹیشنل فورس کی ہم نے بات کی تھی، اس کے اندر وہ بیلنسڈ طریقے سے موجود ہے، ورنہ تو ہم زمین سے چپک جاتے، یا اگر کم ہوتی تو ہم جمپ سی لگاتے رہتے. آکسیجن کا لیول زمین کے اوپر مینٹینڈ ہے. اوزون کی لیئر ہے پوری زمین کے ارد گرد جو کہ ہارمفل ریز سے ہمیں پروٹیکٹ کر رہی ہے. ایسی پراپر پلاننگ ہے اس پورے پلانٹ کی، اس زمین کی. یہاں پہ پرٹیکولر زمین کی بات ہو رہی ہے. اس کو دیکھ کر بھی تمہیں یقین نہیں آتا اس کا کوئی بنانے والا ہے، اللہ ہے. تو جب اللہ پر یہ سارا کچھ اللہ پر دلالت کرتا ہے، تو تمہیں پھر یہ یقین کیوں نہیں آتا کہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت آئے گی، جو اللہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں چیزیں بنا سکتا ہے، وہ ان کو بھائی ختم کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ بتاؤ، ان کو ختم کر کے پھر قیامت کیوں نہیں آ سکتی؟ جو قیامت کا شروع میں منظر بتایا تھا وہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر یہ سوچو، ان دلائل کے ذریعے سے تم مان جاؤ. ٹھیک ہے، ابھی پھر بھی نہیں مان رہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. اس کے باوجود بھی نہیں مان رہے، ہلاکت ہے ان کے لیے. اب آگے انہیں دوبارہ تنبیہ دی جا رہی ہے. اب تنبیہ کی آیات شروع ہو جائیں گی، جہنم کی ڈسکرپشن، اس کے بعد جہنمیوں کی ڈسکرپشن. جی اب شروع ہونے والا ہے، تاکہ اب یہ اسی سے ڈر کے اب سمجھ جائیں. دلائل سے جو نہیں مان رہا اب وہ ڈر کے ہی مان جائے. ٹھیک ہے، اس لیے اگلی آیات دیکھیے. انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو طرف اس کے جو تم تھے جھٹلاتے. اب یہ ڈائریکٹ میدان حشر کو امیجن کرنا ہے، اس کے اندر کی سچویشن، اس دن ادھر میدان میں کیا سچویشن ہے. اللہ تعالیٰ جہنمیوں سے کہہ رہے ہیں کہ چلو، انہیں باقاعدہ ہانکا جائے گا، جانوروں کی طرح ان کو جمع کر کے ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، اور انہیں مار مار کے جو فرشتے ہوں گے، غلاظ شداد شدید اور زور آور، طاقتور اور سخت فرشتے ہوں گے، اور انہوں نے جہنمیوں کے گلے میں توق ڈالے ہوئے ہوں گے، زنجیروں سے باندھا ہوا ہوگا، ہتھکڑیاں ہوں گی، لوہے کا سارا کچھ اتنا وزن پہنا ہوا ہوگا. اور گلے میں توق کیوں ہوں گے؟ نمبر 1 وہ بول نہ سکیں. ٹھیک ہے، اتنی بڑی موٹی چیز لوہے کے گلے میں ہوگی، بندے کا منہ ہی اوپر کو اکڑ جائے گا، بولے گا کیسے؟ نمبر 2 اب ان کی گردنیں اکڑ جائیں. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں بڑے اکڑ کے چلتے تھے نا، دنیا میں تو کوئی توق نہیں تھا، لیکن اکڑ کے گردن چلتے تھے، اتنا تکبر تھا. اور اس دن پھر توق پہنا کے اکڑا دی جائیں گی. بھئی اب تم اکڑے رہو، نہ اب تم سجدہ کر سکتے ہو، نہ ہل سکتے ہو، نہ ہی تم اب بول سکتے ہو. تو یہ ان کی حالت ہوگی اس دن. اب یہ امیجینیشن ہے ہماری، امیجن کرنا ہے تاکہ ہم، جو اس کا مقصد ہے نا انذار، ہمیں وارننگ مل جائے، ہم ڈر جائیں تو ہم ڈر جائیں. ٹھیک ہے، اس لیے ہم نے یہ امیجن کرنا ہے. تو پھر انہیں ہانکا جائے گا اور کہا جائے گا بھئی چلو چلو تم اس طرف جسے تم جھٹلاتے تھے، یہ قیامت، یہ حساب کتاب جسے جھٹلا رہے تھے، چلو اب اس کی طرف. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو اس کی طرف، ایک سائے کی طرف جو کہ 3 شاخوں والا ہے. سایہ نظر آ رہا ہوگا. سایہ کس چیز کا ہوگا؟ جہنم میں سے جو آگ نکل رہی ہوگی اس کا جو دھواں ہوگا اس کا بیسکلی سایہ ہوگا. اور علماء نے لکھا ہے کہ میدان محشر کی جو چلچلاتی دھوپ اور جو شدید گرمی ہوگی نا، اس کو بھی جب لوگ دیکھیں گے، اس میں جب لوگ جہنم کو دیکھیں گے تو دور سے وہ انہیں 3 اطراف میں پھیلی ہوئی سائے والی کسی جگہ کی طرح نظر آئے گی. ٹھیک ہے، بیسکلی 3 اطراف میں کسی طریقے سے پھیلی ہوئی ہوگی. اب یہ آیات متشابہات ہی ہیں، ہم انہیں صرف سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، باقی تو اس دن ہی پتہ چلے گا کیا ہوا، کیوں ہوا اور کیسے ہوا. تو
اس طرح وہ سائے بیسکلی نظر آ رہے ہوں گے جس کی 3 شاخیں ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہوں گے چلو اب اس کی طرف، اسی جہنم کو تم مانتے نہیں تھے نا، اسی قیامت کے دن کو تم نہیں مانتے تھے، اب اس کی طرف چلنا شروع کر دو. لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، نہ سایہ دینے والا ہوگا، مطلب یہ جو سایہ انہیں نظر آ رہا ہوگا نا صرف دھوکہ ہے، سایہ انہیں ملنے والا نہیں ہے. اتنی سخت دھوپ گرمی انہیں صرف برداشت کرنے پڑے کہ سایہ وایا ملے گا کوئی نہیں، اور نہ ہی وہ بچائے گا شعلے سے، کوئی بھی چیز انہیں آگ کے شعلے سے بچانے والی بھی نہیں ہوگی. نہ تو وہ سایہ دار ہے، کیا چیز یہ جو جہنم کی طرف جو چل رہی ہے نا، جو دھوکہ لگ رہا ہے کہ اصل میں سایہ کہ جیسے سایہ ہے، اصل میں نہ تو وہ سایہ دار ہے اور نہ ہی آگ کی تپش سے یہ سایہ بچانے والا ہے، کوئی ہیلپ کرنے والا ہے، یہ سایہ ہے ہی نہیں، دھوکہ ہے. انہا ترمی بشرر کالقصر، بے شک وہ پھینکے گی چنگاریاں، شرر جو شرارے ہوتے ہیں، چنگاریاں ہوتی ہیں، ان کو پھینکے گی. کالقصر، قصر کیا ہوتا ہے؟ محل، محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی. مطلب اس کی جہنم کی چنگاریاں دیکھ کے ہی ڈر لگ رہا ہوگا، اتنی بڑی بڑی چنگاریاں نکلیں گی کہ پیلسز جتنی، محلات جتنی اوپر کو جا رہی ہوں گی. کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں. تشبیہ دی جا رہی ہے آگ کے چنگاروں کو، جہنم کی آگ کے چنگاروں کو. جہنم کی آگ کے بارے میں ہم حدیث سے کیا جانتے ہیں؟ اٹ از آلموسٹ 70 to 90%، یا تو 70% تھا یا 90% تھا، زیادہ ہے ان انٹینسٹی ایز ویل ایز ان کوانٹیٹی دین دا فائر آف دس ارتھ. یہ زمین کی جو آگ ہے نا، اس سے شدت میں، انٹینسٹی میں، ایون تعداد میں، کوانٹیٹی میں 70% یا 90% زیادہ ہے. اتنی 70-90 کوئی چھوٹی فگر نہیں ہے، اتنی زیادہ فگر، اتنی زیادہ اس کی انٹینسٹی اور اس کی کوانٹیٹی بھی ہے. تو بھائی بنے گا کیا ہمارا؟ نعوذ باللہ، جن کا بھی بننا ہے ان کا بنے گا کیا؟ تو وہ پھینکے جائیں گے، وہ جو چنگاریاں ہوں گی محلات جتنی بڑی بڑی ہوں گی، یا ایسے لگ رہا ہوگا کہ زرد کلر کے، یلو کلر کے اونٹ ہیں، کیملز ہیں اتنے بڑے بڑے، اس طرح محسوس ہو رہا ہوگا. تو یہ دونوں جو اگزامپلز آپ کی دی جا رہی ہیں، یہ اس لیے دی جا رہی ہیں تاکہ یہ لوگ جو ہیں سارے کے سارے اس کو امیجن کر سکیں اور سوچ سکیں کہ کتنی زیادہ شدت ہوگی اس آگ کے اندر اور اس کی تعداد بھی کتنی زیادہ ہوگی. پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب جہنم کی میں نے ڈسکرپشن دے دی، بھائی اب ہی مان جاؤ، اب بھی تم جھٹلا رہے ہو. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ، اب اس دن کی مزید ڈسکرپشن آ رہی ہے کہ یہ وہ دن ہوگا جس میں یہ بول بھی نہیں سکیں گے. ٹاک گلے میں پہنائے ہوئے ہوں گے اور بول بھی نہیں سکیں گے. بولنے کی صرف یہ وجہ نہیں ہے، بولنے کی یہ وجہ بھی ہے جو اگلی آیت میں دی جا رہی ہے، وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، یعنی یؤذن، اذن بھی نہیں ہوگا، اجازت بھی نہیں ہوگی اللہ کی، انہیں اجازت بھی نہیں دی جائے گی کہ اب وہ کوئی یعتذرون، کوئی عذر پیش کریں، کوئی ایکسکیوز پیش کریں، اب بول نہیں سکیں گے. دنیا میں کیا کرتے تھے؟ اتنے سارے الزامات لگا رہے ہیں، مسلسل بولے جا رہے ہیں، اتنے زیادہ اعتراضات کر رہے ہیں، بحثیں کر رہے ہیں. ہم نے سورۃ المدثر میں پڑھا تھا نا، جب جنت والے جہنم والے سے پوچھیں گے کہ کیا چیز جہنم میں لائی، وہ کیا کہیں گے؟ 4 باتوں میں سے ایک بات کیا تھی؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کہ ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحثوں میں پڑے رہتے تھے، عمل کوئی نہیں کرتے تھے. یہ نہیں کہ اٹھ کے نماز پڑھ لیں، نماز کا وقت چلا جا رہا ہے، یہ بحث کیے جا رہے ہیں کہ عصر کا وقت شروع والا ہوتا ہے یا اینڈ والا ہوتا ہے. بھئی ٹائم صحیح ہے کون سا عصر کا، پہلے مجھے یہ بتاؤ، اور پڑھ رہے نہیں ہیں عصر، ٹھیک ہے، عمل کوئی ہے ہی نہیں، بحثیں کیے جا رہے ہیں. تو دنیا میں بڑی زبان چلتی تھی، الزامات لگا رہے ہیں، اعتراضات کر رہے ہیں، بحثیں کر رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب اس دن بول کے دکھاؤ. ہاذا یوم، یہ وہ دن ہے، لا ینطقون، نہیں وہ بول سکیں گے، ولا یؤذن لہم، اور انہیں اجازت بھی نہیں دی جائے گی بولنے کی، فیعتذرون، کہ وہ کسی قسم کی کوئی معذرت پیش کرے. اسی کا ذکر اگلی صورت میں بھی آتا ہے، سورۃ النبا جو ہے نا، اس سے آگے 30 پارے کی فرسٹ صورت، اس میں بھی ایگزیکٹلی سیم اس چیز کا ذکر آتا ہے. ویل یومئذ للمکذبین، تو ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. ابھی بھی تم سمجھ نہیں پا رہے. آگے مزید اس کی ڈسکرپشن
ڈسکرپشن، قیامت کے دن کی ڈسکرپشن. ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، یہ دن ہے فیصلے کا، جمع کر دیا ہم نے تمہیں اور پہلوں کو بھی، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، اس میں اب ہم نے ساروں کو جمع کر دیا. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، تو اگر ہے تمہارے پاس کوئی چال، قید کوئی چال ہے تمہارے پاس تو اب چلو چال، اب تم چال چل کے دکھاؤ، اس سے بچ کے دکھاؤ. کدھر ہے اب تمہاری پلاننگ؟ جو دنیا میں تم بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ تم کچھ بھی کر کے تم بچ جاؤ گے یا یہ قیامت تو آنی ہی نہیں ہے، تو اب تم اپنی پلاننگ کو سامنے لاؤ اور اپنے آپ کو بچا کے دکھاؤ. اور قیامت کے دن جہنمی کہہ بھی رہے ہوں گے کہ جی یا اللہ تو ہم سے فدیے میں سارا کچھ لے لے. یہ ہم نے پڑھا تھا نا سورۃ المعارج میں، ہم نے پڑھا تھا وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، پورا کا پورا خاندان یا اللہ میرا لے لے، میری بیوی لے لے، میرے بچے لے لے، میرے بہن بھائی ساروں کو تو لے لے، لیکن مجھے کسی طرح چھوڑ دے. اس کے علاوہ یہ بھی ہم نے پڑھا تھا لو یفتدی، یہ بھی ہم نے سورۃ المعارج میں بھی پڑھا تھا. یبصرونہم، فدیہ دیں گے وہ اس دن، ٹھیک ہے، فدیہ دینے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ فدیہ بھی میں بالکل بھی قبول نہیں کروں گا. یعنی اس دن وہ پیسے دینے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیسے بھی ان سے نہیں لیے جائیں گے. اور اس طرح بیسکلی بہت ساری چیزیں ہوں گی جو کہ وہ لوگ پیش کریں گے. سورۃ المعارج میں تھا یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، چاہے گا اس دن ہر مجرم کے کاش وہ فدیے میں دے دے، فدیہ دے دے اور اس عذاب سے بچ جائے. فدیے میں چاہے وہ پیسے دے، اپنی زمینیں جائیداد دے، اپنی اولاد دے، اپنی بیوی بچے دے، کچھ بھی وہ دے دے، لیکن دے کے وہ بچ جائے. یہ ان کی چالیں ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان چالیں اب چل کے دکھاؤ، اب کر کے دکھاؤ جو تم نے کرنا تھا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اور ابھی بھی تمہیں عقل نہیں آ رہی، ابھی بھی تم نہیں سمجھ رہے، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. جھٹلائے جا رہے ہو تم مسلسل تو ہلاکت ہے اس دن. اب آگے جنت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے 41 آیت سے 44 تک، ٹھیک ہے. یہ صرف 4 آیتیں ہیں جہاں پر جنت کی ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے کہ بھئی جہنم سے ڈر ڈر کے نہیں مان رہے، چلو جنت کے بارے میں پڑھ کے مان جاؤ، اسی سے موٹیویشن لے لو. ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک متقی لوگ جو کامیاب لوگ ہوں گے، جنت میں جائیں گے، وہ کون ہوں گے؟ متقی ہوں گے. یہ ان کی کوالٹی یہاں بتائی جا رہی ہے. جیسے سورۃ القلم میں بھی بتایا گیا تھا ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، متقین کے لیے ہیں وہ جنتیں جو کہ ہیں. اور سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بہت بڑا اجر، یعنی جنت جو ہے وہ کن کے لیے ہے؟ ان الذین یخشون، جو اللہ تعالیٰ کی خشیت اختیار کرتے ہیں. تو تقوی والے کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ متقین کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ وہی جو کہ بیسکلی اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کی تعظیم، روب، دبدبے، ڈر کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی باؤنڈریز میں رہتے ہیں، لمٹ میں رہتے ہیں، صرف نیکیاں کرتے جاتے ہیں، گناہوں کو چھوڑ چھوڑ کے دامن کو بچا بچا کر چلتے ہیں کہ الٹیمیٹلی اپنی منزل تک پہنچ جائیں. یہ ہیں متقین. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی ہیں متقین، ان کے لیے ہوں گے سائے. جو تم دھوکے میں پڑ رہے ہو نا، وہ کوئی سایہ نہیں ہے، تمہیں نہیں سایہ ملے گا. سایہ تو ہوگا ان کے لیے. کس چیز کا سایہ ہوگا؟ قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ ہوگا. ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا. اور حدیث ہمیں ملتی ہے نا کہ 7 ٹائپس آف پیپل ہوں گے، 7 قسم کے لوگ جنہیں کہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی. اس کے بعد ہمیں یہ پتہ ہے ذوالنورین جو ہیں 2 صورتیں، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، ان کے بارے میں ہمیں حدیث ملتی ہے کہ ان کے پڑھنے والے ان صورتوں کو پائیں گے. یہ صورتیں اپنے پڑھنے والوں پر بادلوں کی شکل میں آئیں گی، سایہ کریں گی، ٹھیک ہے. تو ان 2 صورتوں کی بھی فضیلت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کی یہ فضیلت ہے. اور مزید بھی ہوگا، کوئی سایہ ہوگا جس کا ہمیں علم نہیں ہے، یہ حدیث میں بھی ہوگا، مینشنڈ ہوگا. جو میرے ذہن میں تھا وہ میں نے آپ کو بتایا. تو بیسیکلی جنتی اس دن سایوں میں ہوں گے، وعیون، اور چشموں میں ہوں گے. چشمے تو ہوں گے ہی ان کے لیے. جنت والے دن کون سا چشمہ ہوگا؟ جو حوض کوثر ہے. کوثر بھی، حوض کوثر ایک چشمے سے آ رہا ہوگا. کوثر کا ایک چشمہ ہے جنت میں جس میں سے حوض کوثر نکل رہی ہے. وہاں میدان حشر ہوگی، اس سے سارے پئیں گے. اور الٹیمیٹلی جنت کے اندر بھی یہ لوگ سایوں میں ہوں گے اور پانی کے چشمے ہی چشمے ہوں گے.
کون سی سورہ ریپیٹ کرنے کے لیے کہہ رہی ہیں؟ مجھے ذرا یہ تھوڑی ڈسکرپشن میں بتائیں، پھر میں بتاؤں، مجھے سمجھ نہیں آئی. وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور پھل اس میں سے جو بھی وہ خواہش کریں گے. یشتہون، ٹھیک ہے، جو وہ پھل چاہیں گے، جس طرح کے وہ پھل چاہیں گے وہ سارے کے سارے انہیں دیے جائیں گے، ہر چیز کھانے کو ملے گی. ذوالنورین 2 صورتوں کے نام ہیں، 2 صورتوں کے جوڑے کو کہا جاتا ہے، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران. ان دونوں کی جو سیکنڈ اینڈ تھرڈ صورت ہے، قرآن مجید کی سیکنڈ اینڈ تھرڈ سورہ، ان دونوں کی فضیلت آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے یہ، کہ جو ان 2 صورتوں کو پڑھتا ہوگا، ان 2 صورتوں کے ساتھ ہمیشہ رہنے والا ہوگا، یہ تو 2 صورتیں ہمیشہ اس کی لائف میں اس کی ساتھی ہوں گی، تو اس شخص کے لیے یہ 2 صورتیں قیامت کے دن سایہ بن کر آئیں گی، سائبان بنیں گی، بادل بنیں گی. ٹھیک ہے، یہ 2 صورتیں. اس کے بعد کیا ہم پڑھے تھے؟ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے پھل ہوں گے جو وہ کھانا چاہیں گے، جو وہ خواہش کریں گے. كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. یہ آیت ایز اٹ از ہم نے کہاں پڑھی تھی؟ سورۃ الحاقہ میں پڑھی تھی. وہاں پہ بھی جنتیوں کو کہا جائے گا، یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اب انہیں ڈائریکٹ خطاب کیا جا رہا ہے، ڈائریکٹ کہا جا رہا ہے جنتیوں کو. کیوں یہاں پہ اب ڈائریکٹ کیوں کہا جا رہا ہے؟ تاکہ اب ہم سمجھیں کہ ہم سے بات ہو رہی ہے، ہم اب امیجن کریں اور امیجن کر کے خوش ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے ہیں کھاؤ اور پیو. کلو وشربو، اب کھاؤ پیو، مزے سے مزے کرو، سارے فائدے اٹھاؤ. بما کنتم تعملون، اس وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے. اصل میں بات ہی ساری عمل کی ہے. ٹھیک ہے، ایمان، صرف ایمان لے آنا کافی نہیں ہے، عمل کرتے تھے نا تم، اس وجہ سے اب تم مزے کرو، کھاؤ پیو، انجوائے کرو اب تم. تو ایمان عمل کے بغیر ویلیو اتنی نہیں رکھتا. ایمان کی ڈیفینیٹلی ویلیو ہے، لیکن عمل ساتھ ہونا ضروری ہے. اسی لیے بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، پچھلے پارے میں کتنی دفعہ پڑھا، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور عمل بھی کرتے ہیں نیک. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی کیا ہے؟ تقوی میں عمل ہی تو آ جاتا ہے. گناہوں سے بچ نہیں سکتے جب تک عمل نہیں کریں گے، عمل کے ذریعے سے ہی بچتے ہیں نا. تو یہ عمل بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اب ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم تو ہیں مسلمان، چلے جائیں گے جنت میں، نمازیں پوری ہو نہ ہو، روزے پورے ہو نہ ہو، پردہ ہم کریں نہ کریں، جھوٹ ہم چھوڑے نہ چھوڑے. ہماری یہ اپروچ ہے جو کہ پورا قرآن مجید کا ہر صفحہ جس کو نگیٹ کر رہا ہے، جس کی نفی کر رہا ہے، اور شیطان نے ہمیں اس پہ کنونس کیا ہوا ہے کہ کوئی بات نہیں، مسلمان تو ہونا، عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چلے جاؤ گے جنت میں. تو یہ غلط چیزوں پہ ہمیں شیطان نے لگایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان جنتیوں کو ڈائریکٹ خطاب کر کے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم امیجن کریں جیسے ہم ہی وہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ اب ہمیں ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ پیو مزے کرو ان عمل کی وجہ سے، ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے تھے. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، نیکوکاروں کو. محسن کون ہوتا ہے؟ احسان کے لیول کی نیکی کرنے والا، ایکسیلنس کے لیول کی نیکی کرنے والا. سب سے اونچی جو نیکی کریں گے نا، ان کا عمل کیسا تھا؟ ایسی نیکیاں وہ کیا کرتے تھے. اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو بہترین وضو ہے، جگہ پاک ہے، کپڑے بالکل صاف ستھرے اچھے پہنے ہوئے، یہ نہیں قمیض اور شلوار اور اللہ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں تو رنگ برنگے بنے ہوئے، گندے کپڑے پہنے ہوئے، ٹراؤزر اونچا ہو رہا ہے، ٹانگیں نظر آ رہی ہیں. اللہ نے جو سطر چھپانے کا حکم دیا، بازو ہمارے اونچے ہو رہے ہیں، بازو کورڈ نہیں ہے، کیئر ہی نہیں ہے کوئی. کوالٹی جو ہے یہاں پہ کوالٹی کی بات ہو رہی ہے. محسنین وہ ہیں جو ایک اچھی کوالٹی کی نیکی کر رہے ہیں. ہماری نمازوں کی کوالٹی بڑی عجیب ہے بھائی، ہماری نمازیں کی ہی اسی میں ہم خیال ہی نہیں کر رہے کہ وہ بہترین ہو، وہی احسان کے لیول کی ہو جائے. باقی تو سارے جو ہمارے عمل ہیں نا وہ تو پھر ایک سائڈ پہ رہ جاتے ہیں. اس کے بعد نماز میں سستی نہ کرنا، اس کو بلا وجہ ڈیلے تاخیر نہ کرتے جانا، اس کو وقت پہ پڑھنا، پھر اس میں ہمارے دماغ کا حاضر ہونا، دل کا وہاں پہ حاضر ہونا، نماز کے ایک ایک لفظ کو سمجھتے ہوئے پڑھنا، پھر اس کا ایک ایک رکن اچھے طریقے سے ادا کرنا. یہ نہیں تیزی سپیڈ میں جی اوپر جا رہے ہیں نیچے جا رہے ہیں، جلدی جلدی صحیح سے ادا ہی نہیں کر رہے. تسبیحات کو طریقے سے سمجھتے ہوئے ادا کرنا کہ بھئی میں اللہ کی تعریف کر رہی ہوں. پھر جب ہم دعائیں مانگے یہ تو ظاہر ہے وہ نماز کی دعائیں قبول ہوگی نا. جو ایسے ہی ایکسرسائز کے لیے تیز نماز پڑھی تھی، اس میں پھر کیا ہماری دعائیں قبول ہونی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس لیول کی، اس کوالٹی کی نماز جو پڑھ رہے ہیں محسنین ہیں، احسان کے لیول کی نیکیاں کر رہے ہیں. ہر نیکی احسان کے لیول کی بات ہو رہی ہے. یہ احسان اردو اور عربی والا احسان نا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اردو میں تو احسان یہ ہوتا ہے نا کہ نیکی کے بدلے میں کوئی نیکی کرنا.
بدلے میں کچھ اچھا کرنا، میں نے اس پہ احسان کر دیا. یہ وہ احسان نہیں ہوتا عربی میں. عربی میں احسان ایکسیلنس کو ہی کہتے ہیں، بہترین کوالٹی کی، اعلیٰ درجے کی نیکی کو احسان کہا جاتا ہے عربی میں. ٹھیک ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں، وہ محسنین. نماز ہی نہیں، ہر طرح کی نیکی ان کی کیا تھی؟ اعلیٰ درجے کی تھی، زبردست تھی ان کی نیکی. ساری نیکیوں کو اب آپ لوگ خود اس میں سوچ سکتے ہیں. میں ہر چیز میں ایک ہی چیز کی اگزامپل دے سکتی ہوں، تو اس لیے آگے چلی جاتی ہوں. آپ آگے خود اپنی اگزامپلس اپنی زندگی کے حساب سے خود ایڈ کیا کریں. اسی لیے بار بار کہتی ہوں، سیلف انالیسس کیجئے، سیلف اسیسمنٹ کیجئے، اس کی بیسس پہ خود نوٹ کیا کیجئے کہ مجھے کون سے گناہ چھوڑنے کی ضرورت ہے، میرے امپروومنٹ ایریاز کیا ہیں جہاں پہ مجھے امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اور کون سی نیکیاں ہیں جن کو میں احسان کے لیول پہ کر رہی ہوں یا مزید میں احسان کے لیول پہ کر سکتی ہوں. ہر کوئی اپنا تجزیہ، ہر ایک کی ذمہ داری ہے وہ اپنا تجزیہ خود کرے. تو یہ جو جنت کی آیات ہیں، اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. دوبارہ امیجیٹلی فوراً کنٹراسٹ پیش کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے کہ بھائی ان جنتوں کو سوچ کر جیسے ہی ہم خوش ہونے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ بتا رہے ہیں مکذبین کے لیے البتہ تباہی ہی ہے، تاکہ یہ جو مکذبین ہیں یہ سدھر جائیں، سمجھ جائیں اور واپس اپنی روش کو درست کر لیں. ٹھیک ہے، اب آخری آیات کی طرف اب ہم جا رہے ہیں. اب ایک ایک دوبارہ جہنمیوں کی بات ہوتی جائے گی. کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ. کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ. کھاؤ اور فائدہ اٹھا لو. اب یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ جہنمیوں کو اب کہا جا رہا ہے کہ بھائی تم بھی کھا لو، فائدے اٹھا لو تھوڑے سے. تھوڑا سا قلیل فائدہ کون سا ہوتا ہے؟ دنیا کا فائدہ. جو آگے قیامت کے دن اور جنت کا فائدہ ہے دیٹ از ابدی، ہمیشہ والا ہے. لیکن یہ جو جہنمی جو دنیا میں مزے کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھائی تم دنیا میں فائدے اٹھا لو، کھا لو پی لو، یہ تو ہے ہی تھوڑا سا. انکم مجرمون، بے شک تم تو مجرم ہو ہی، تم مجرم ہی رہو گے. مجرموں کی حیثیت سے الٹیمیٹلی تمہیں ہمارے سامنے پیش ہونا ہی پڑے گا. تو یہ تم سمجھتے ہو کہ دنیا میں تمہارے مزے تو آخرت میں بھی مزے ہی رہیں گے. اللہ بس معاف کرنے والا ہے، ایسے ہی معاف کر دے گا بغیر تمہارے کسی بھی عمل کے، بغیر تمہارے معافی مانگے. اس طرح تو ماں بھی نہیں معاف کرتی نا اپنے بچوں کو. جب تک میرا بچہ آ کے مجھے سوری نہیں کہتا 2 دفعہ، یا اپنا جھوٹ بولنا چھوڑ نہیں دیتا، یا چھوٹے بھائی کو مارنا چھوڑ نہیں دیتا، ماں بھی غصہ کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی کیوں نہ غصہ کریں؟ یہ کس طرح کی باتیں ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کرنے لگ جاتے. جنوں نے کیا کہا تھا جب ہم نے سورۃ الجن پڑھی تھی؟ تو جنات نے کیا کہا تھا کہ ہم یہ امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے کہ انسان اور جن ہمیں اللہ کے بارے میں غلط باتیں بتاتے رہیں گے، ہمیں کنونس کر لیں گے اس پہ. تو یہی وہ باتیں ہیں جو کہ شیطان نے ہمیں بھی بتائی ہوئی ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، کچھ نہیں ہوتا، اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عمل شمل کرنے کی. گرمی لگتی ہے بھائی تمہیں، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سردی لگ رہی ہے تمہیں، وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مختلف بہانے بنا کے، اور پردہ تو کبھی بھی نہ سردی میں نہ گرمی میں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. چھوڑو، بیکورڈ ہے یہ تو بہت زیادہ. تو شیطان نے ہمیں ہر چیز پہ کنونس کیا ہوا ہے، اور ہم اس کی باتوں میں اللہ کے بارے میں، اللہ کے احکامات کے بارے میں اس نے ہمیں کنونس کیا ہوا ہے، اور ہم اس کی باتوں میں آئے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ مجرم ہی رہو گے، مجرموں کی حیثیت سے اٹھو گے، اور ابھی مزے کر لو دنیا میں جو کرنے. الٹیمیٹلی اینڈ تمہارے لیے کیا ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. ہلاکت ہے اس دن تمہارے لیے، اس دن مزے کوئی نہیں ہوں گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. اور جب کہا جاتا ہے ان سے، دنیا میں جب ان سے کہا جاتا ہے ارکعوا، رکوع کرو. رکوع کس میں کیا جاتا ہے؟ نماز میں رکوع کیا جاتا ہے. رکوع کرو، لا یرکعون، نہیں وہ رکوع کرتے. جب انہیں دنیا میں کہا جاتا ہے نمازیں پڑھو، وہ نمازیں نہیں پڑھتے. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس صورت میں الٹیمیٹلی دوبارہ اس پورے پارے میں نماز پہ فوکس تھا. اس آخری صورت میں پھر سے نماز کا ذکر آ رہا ہے. یہ ساری جتنی نماز کی آیات ہیں نا، یہ ہمیں چن کے الگ لکھ لینی چاہیے، خصوصاً ان لوگوں کو جو کہ جن کی نمازیں پوری نہیں ہوتی، جن سے فجر پہ اٹھا نہیں جاتا. یہ لکھ کے سامنے لگا لیں، جب بار بار پڑھیں گے نا دیکھیے گا کیسا اثر ہوتا ہے. تو نماز ریڑھ کی ہڈی کی اہمیت رکھتی ہے ہمارے دین میں. نماز کے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہے. ایمان از ایکول ٹو نماز. ٹھیک ہے، میں نے سورۃ البقرہ کی اگزامپل دی تھی نا، جب صحابہ نے پوچھا کہ اب تو قبلہ چینج ہو گیا، ہماری پرانی نمازیں تو ضائع ہو گئی، ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جواب دیا کہ اللہ کسی کے ایمان کو ضائع نہیں کرتا.
مطلب نماز کو ایمان کے ساتھ ایکویٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو جس کی نماز ہی نہیں ہے اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا مومن اور کافر کے درمیان فرق ہی نماز کرتی ہے. یعنی مومن مائنس نماز ہے تو دیٹ از ایکول ٹو کافر. اسی لیے امام احمد بن حنبل کا تو فتویٰ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے وہ تو ہیں ہی کافر، وہ تو اصلی کافر ہیں. باقیوں کا فتویٰ یہ کہ یہ معنوی کفر ہے، کفر کی حیثیت پہ پہنچ جاتا ہے وہ بندہ، لیکن چلو مسلمان تو ہے. لیکن امام احمد بن حنبل کہتے ہیں بھئی وہ تو ہے ہی کافر. یہ اہمیت ہے نماز کی. تو یہ جو نماز ہے یہ عرب وغیرہ میں تو پھر نہیں چھوڑی جاتی، وہ لوگ تو پھر نمازوں کے پکے ہوتے ہیں. یہ ہمارے بر صغیر میں تو خصوصاً یہ پرابلم ہے کہ ہم نے ایسے سمجھ لیا کہ ہم بس مسلمان ایسے ہی کافی ہیں، ہم تو ایسے ہی مسلمان ہیں. یعنی اسی طریقے سے بھی ہم مسلمان ہی ہیں، چاہے ہم نمازیں پڑھے نہ پڑھے پھر بھی ہم مسلمان ہیں اور مومن ہیں، پھر بھی بھئی میں تو بخشی بخشائی. یہ ہماری سوچ بن چکی ہے. جی تو نماز پہ بات ہو رہی تھی. نماز 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 یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری الفاظ تھے. آپ کے وصال سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حکم جو زبان سے فرمایا وہ کیا تھا؟ وہ نماز کا ہی تھا. اور آخری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے حضرت عائشہ کے گھر سے نکلے ہیں، حضرت عائشہ کی کھڑکی ڈائریکٹ مسجد نبوی میں کھلتی تھی، جڑی ہوئی تھی دونوں والز، ایک ہی دیوار تھی بیچ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں، کھڑکی سے دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھا کر مسجد میں، تو آپ کو تسلی ہو گئی کہ یہ سارے لوگ ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. یہ آخری مرتبہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دیکھا ہے، نماز پڑھنے کی حالت میں دیکھا اور آپ کی تسلی ہو گئی. آخری الفاظ بھی آپ کے نماز کے ہر وقت پورا ہمارا دین کا فوکس ہے نماز پہ، اللہ سے ملاقات پر. ٹھیک ہے، اب پہلے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں پھر ان کو جوڑتے آیتوں کو. اگلی دونوں آیتیں دیکھیے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. جو نماز کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، نماز کو جھٹلا رہے ہیں، ان کے لیے بھی ہلاکت ہے. شروع میں سارے قیامت کو جھٹلا رہے تھے، ان کے لیے بھی ہلاکت ہے. یہاں پہ یہ نماز کو جھٹلا رہے ہیں، یہ بھی مجرم ہیں، ان کے لیے بھی تباہی ہے. اور آخری حدیث کیا ہے؟ آخری آیت کیا ہے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. حدیث بیسکلی بات کو کہا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، تو کس بات کے ساتھ بعدہ، اس کے بعد، یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے. تو یہ جو قرآن میں باتیں لکھی ہوئی ہیں، قرآن کا جو کلام ہے، اس کو دیکھ کے ایمان نہیں لا رہے، تو بھئی بتاؤ کس بات پہ پھر بعد میں تم ایمان لاؤ گے؟ کیا اور کوئی کتاب تمہارے پاس آئے گی، اور کوئی وحی نازل ہوگی، اور کوئی ذکر، اور کوئی نصیحت ہوگا، اور کوئی پیغام آئے گا تمہارے اوپر جس کے اوپر تم ایمان لاؤ گے؟ قرآن کیوں نہیں کافی تمہارے لیے؟ قرآن ایک معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے موجود رکھا، اس کی حفاظت فرمائی، تو اس کے اوپر ہم کیوں نہیں ایمان لے کر آ رہے؟ اس کی کوالٹیز کو دیکھ کر، اس کے اندر جو کانٹینٹ موجود ہے اس کو پڑھ کر، دیکھ کر، سمجھ کر آخر ہم ایمان لا کے، اور ایمان یہاں پہ ایمان بالعمل کی بھی بات ہے، ایمان اور عمل ہمارا بدل کیوں نہیں رہا؟ تو آخر میں دوبارہ یہ سوالیہ انداز ہے، کس لیے؟ تاکہ ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ بھئی آنکھیں کیوں نہیں کھول رہے تم؟ اپنی آنکھیں کھولو، کچھ دیکھو، کچھ سوچو کہ آخر قرآن سے بھی تمہیں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ اب یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ قرآن کی بھی تکذیب کر رہے ہیں نا یہ لوگ، قرآن کو بھی جھٹلا رہے ہیں، اس کے میسج کو ماننے پہ آ نہیں رہے، اس کی وجہ سے ایمان ہی نہیں لا رہے. وحی کے ذریعے سے قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، نمازوں کو جھٹلا رہے ہیں، اور قیامت کے پورے کانسیپٹ کو، پورے دن کو ہی جھٹلا رہے ہیں. تو قرآن نماز تذکرہ ذکر، یہ پورے پارے میں ہم نے یہ کور کیا ہے. قرآن جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کر رہے ہیں، نماز جس کے ذریعے سے ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، دونوں میں ایک طریقے سے ملاقات ہے ہماری اللہ سے. خصوصاً نماز تو ہے ہی اللہ سے ملاقات، اللہ سے بات چیت. اللہ کو محبوب ہے یہ دو چیزیں، اللہ کو پسند ہے اپنے بندے سے ملنا. 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے اللہ کو ہم سے. جس ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، کیا دل کرتا ہے کہ وہ مجھ سے باتیں کرے، میں اس سے باتیں کروں. خصوصاً جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ جس سے محبت ہو وہ مجھ سے باتیں کرے، میں اس سے باتیں کروں، یہی ہوتا ہے نا. تو اللہ وہ جو کہ 70 ماؤں سے ہمیں زیادہ محبت کرتا ہے، اور جو کہتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حب للہ، اشد حب للہ، جو اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید تو ایمان والے ہوتے ہیں. تو ہماری محبت تو سب سے زیادہ اللہ سے ہی ہونی چاہیے. تو جب محبتیں ہیں اللہ کو ہم سے، ہمیں اللہ سے، تو پھر ملاقاتیں کیوں نہ ہوں؟
پھر یہ بات چیت کیوں نہ ہو، کلام کیوں نہ ہو، ان کی اہمیت کیوں نہ ہو، قرآن اور نماز کی اہمیت کیوں نہ ہو. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو انہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہیں جھٹلاؤ مت، انہیں ریجیکٹ مت کرو، انہیں نظر انداز مت کرو، بلکہ ان کو اپناؤ، اور اسی میں کامیابی ہے. اس کے بعد بھی پورا پارا پڑھ لیا اور قرآن مجید کے اینڈ پہ چلے گئے، لاسٹ پارا شروع ہونے والا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَبِأَيِّ حدیث، پورے 29 پارے پڑھ لیے آپ لوگوں نے. بھائی کون سی بات ہے جس پر اب مانو گے؟ کس بات کے ذریعے سے تم مانو گے؟ آخر مان کیوں نہیں رہے؟ اب تو بس آخری پارا رہ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ بات تھی. اس پوری صورت میں جھنجھوڑا گیا ہے، ہلایا گیا ہے، ہمیں ہلا کر کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو بدل لو، اپنے ایمان کو بدل لو، اور اپنے اعمال کو بدل لو. قرآن مجید کے آخر کی طرف ہم جا رہے ہیں. اس کے بعد اگلے پارے میں 30 پارے میں زیادہ بات قیامت کی ہوتی ہے. صحیح، کچھ صورتوں کا ڈیفرنٹ ٹاپک بھی ہے، لیکن میکسیمم صورتیں قیامت کے مناظر پیش کرتی ہیں، قیامت کے بارے میں بات کرتی ہیں. بیسکلی میں آپ کو بتا کیا رہی ہوں کہ قرآن مجید جیسے جیسے اینڈ کی طرف جاتا ہے، مکمل ہوتا جاتا ہے، تو وہ انسان کی زندگی کے بھی اینڈ کی بات کرتا ہے، انسان کی زندگی کے مکمل ہونے کی بات کرتا ہے، انسان کی زندگی کے انجام کی بات کرتا ہے. اسی لیے 29 پارے میں بھی انجام پہ بہت زیادہ فوکس تھا، اور آخری پارے میں بھی انجام پہ فوکس ہے. ایون جنت کے بارے میں بھی آیات آتی ہیں آخری پارے میں، اور جہنم دونوں کے بارے میں آتی ہیں. جنت کے بارے میں بھی کنٹراسٹ میں موجود ہیں. تو انسان قرآن مجید کے اینڈ تک جاتے جاتے انسان کے اینڈ کی بات ہونے لگ جاتی ہے. قیامت، جنت، جہنم، انجام، اس کی بات شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور ابتدا کہاں سے قرآن مجید کی ہوتی ہے؟ پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. انسان کو جب اللہ نے بنایا، آدم کو بنایا، تو آدم کا پہلا لفظ کیا تھا؟ پہلا، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا، پہلا ورڈ جو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا وہ کیا تھا؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے ان کی روح میں ودیت کر دیا تھا، ان کے دل کو سکھا دیا تھا، ان کی فطرت میں ڈال دیا تھا کہ اللہ کے احسان کو مان لو. اللہ نے تمہیں ابھی زندگی دی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو تم میں زندگی ڈالی، تم میں روح ڈالی، اب اللہ کا شکر ادا کرو. فوراً حضرت آدم نے الحمدللہ بولا. ٹھیک ہے، یہ پہلا کلمہ ہے جو انسان کی ابتدا کے لیے ضروری ہے. تو قرآن مجید کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے، جو کہ بیسکلی ہماری بھی ابتدا ہر چیز کی، ہر عمل کی، ہماری زندگی کی ابتدا اس ایک کلمے سے ہونی چاہیے، اس ایک احساس سے ہونی چاہیے. اللہ کی احساس کس چیز کا؟ اللہ کی نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر سے ہونی چاہیے. اور انجام، جو انجام قرآن مجید کا اینڈ تک چل کے جا رہا ہے، اسی انجام پہ پھر ہمارا انجام ہوتا ہے. الٹیمیٹلی ہماری لائف بھی اینڈ ہو جاتی ہے. تو یہ پوری ہماری قرآن کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں قرآن کا موضوع، اگر ایک ٹاپک قرآن کو دینا ہونا تو دیٹ از انسان. انسان ٹاپک ہے قرآن مجید کا. اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں یہ کلام اللہ نے دیا ہی انسان کو ہے، اس کی گائیڈنس کے لیے. اس کا ٹاپک ہی انسان ہے. اس نے اپنی باڈی اینڈ سول کو کیسے آپریٹ کرنا ہے، دس از سیٹ آف انسٹرکشنز، مینول ہے جس میں کہ ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے ہاؤ ٹو آپریٹ آور باڈی اینڈ سول. ٹھیک ہے، تو یہ جو پورا قرآن مجید ہے، اس کو پھر ہم جب شروع سے، ابتدا سے پھر اینڈ تک، تکمیل تک نہیں پڑھتے تو ہم پھر یہ ساری باتیں سمجھیں گے کیسے؟ یہی تو انسان کی زندگی کی ابتدا اور اس کے انجام تک کو ایکسپلین کر رہا ہے، اور ہم پھر بھی نہیں پڑھ رہے. بیچ میں کیا ہے؟ پورے قرآن مجید کے احکامات. ہمارے بیچ میں کیا ہے؟ پوری زندگی کے سال بکھرے ہوئے، کیسے چلنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا ساری زندگی میں کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پورا قرآن مجید ہے. آج ہمارا آخری درس ہے، اس لیے میں تھوڑا سا یہ بھی ایکسپلین کر رہی ہوں، اینڈ پہ آپ کو لے کر جا رہی ہوں. دوسرا یہ بات نوٹ کرنے کی ہے، قرآن مجید کی پہلی سورت بھی دعائیہ ہے، اس میں بھی دعا موجود ہے. ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی. قرآن مجید کی آخری سورت بھی دعا ہے. سورۃ الناس میں کیا ہے؟ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے پناہ دے دینا، مجھے پناہ میں رکھنا اس شیطان سے کہ یہ مجھے ان احکامات پہ عمل کرنے دے. مجھے یہ جو میں نے پورا قرآن پڑھ لیا، احکامات پڑھ لیا، ان سے مجھے دور نہ کر دے. مجھے یا اللہ اپنی پروٹیکشن میں رکھنا. پہلی دعا ہم مانگتے ہیں یا اللہ مجھے ہدایت دینا. اینڈ میں جا کے ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ مجھے پروٹیکشن دے دینا، مجھے اب اس سے بچا بھی لینا، یہ مجھ پہ حملے بڑے کرے گا. ٹھیک ہے، تو سمجھا ہم نے کیا کہ اللہ پر ڈپینڈنٹ ہے ہم. شروع قرآن کا دعا سے، اینڈ میں دعا، پھر سے شروع دعا، اینڈ میں دعا، ایسے یہ سرکل قرآن مجید کا چلتا رہتا ہے. بیچ میں بہت ساری دعائیں آتی ہیں. ہم ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہیں اللہ پر. اللہ سے دعائیں مانگنے پر عاجز ہیں ہم اللہ کے سامنے. پھر بھی ہم تکبر کریں، پھر بھی ہم اکڑ رکھیں، تو پھر یہ تو بڑی عجیب سی بات آ جاتی ہے جب دعا سے ہی ہمارا، الحمدللہ سے ہمارے آغاز ہے، اور انجام ہمارا پھر ہمارے اعمال کے مطابق ہے. تو یہ سارا کا سارا توازن ہے.
جس کا کہ بیسکلی ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے، پیدا ہوتے ہیں ہم، ہماری اذان دے دی جاتی ہے، مرتے وقت ہماری نماز کھڑی کر دی جاتی ہے، یہ علماء کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ میری بات نہیں ہے، باقی جو اوپر تجزیہ دیا تھا وہ میرا اپنا تھا۔ تو علماء کیا فرماتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی بچے کے لیے اذان دے دی جاتی ہے، اور اینڈ پہ جا کے ہماری انسان کی نماز ہوتی ہے، اس وقت نماز نہیں دی جاتی۔ پیدا ہوتے ہی صرف اذان ہے، نماز ہے ہی نہیں، اینڈ پہ صرف نماز ہے، اذان ہے ہی نہیں۔ تو یہ جو اذان اور نماز کے درمیان کا چھوٹا سا مختصر سا وقفہ ہے نا، یہ ہماری زندگی ہے، اتنی سی ہماری زندگی ہے، 60 سال 70 سال، بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ تو اس زندگی کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، اور جو اتنا لمبا آخرت کا دن ہے، اور جو ہماری ہمیشہ ہمیشہ فار ایور لیونگ ہے، لائف ہے، اس کو ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو فوکس پورا کا پورا قرآن، یہ سارا پارا، یہ پوری سورت جو آج ہم نے پڑھی، یہ فوکس کو ہمارے چینج کر رہی ہے۔ ہمیں ضرورت ہے اس فوکس کو چینج کرنے کی۔ اب ہم انشاءاللہ تلاوت سنیں گے، اس سورت کی تلاوت ہم شیخ زین القوثر کی سنیں گے، جن کی آواز میں ہم نے شروع سے 28واں پارہ ہم سنتے آ رہے تھے، ان کی خوبصورت آواز میں یہ سورت اب دوبارہ ہم سنیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ سب سے کہوں گی کہ ناقص علم ہے میرا، کمزور علم ہے میرا، ٹھیک ہے، اتنا نہیں ہے زیادہ، اس میں نے بس بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ کسی قسم کی کوئی غلطی ہو، کوتاہی ہو میرے الفاظ میں، الفاظ کے چناؤ میں، میرے لہجے میں، کبھی کسی کو سختی لگی ہو، کبھی کوئی روڈنس لگی ہو، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ روڈنس کسی کو فیل ہو میرے لہجے میں، لیکن کبھی کبھی بولتے ہوئے پتہ نہیں چلتا، زبان سلپ ہو جاتی ہے، ویسے بھی بیان کرتے ہوئے نا ایک دم سے محسوس نہیں ہوتا کہ کیا بول دیا کیا نہیں بول دیا۔ کبھی غلط بات کوئی میرے چہرے سے، منہ سے نکل گئی ہو، کوئی میرا لہجہ خراب ہو، کسی ورڈ کا، کسی آیت کا میں نے ایسے حق نہیں ادا کیا کہ آپ کو سمجھ ہی نہ آئی ہو، ٹھیک ہے، اور صحیح سے میں سمجھا نہیں پائی، یا میں نے اہم پوائنٹس میں نے مس کر دیے گئے ہوں، کسی قسم کی کوئی معافی کمی رہ گئی ہو، کچھ آپ لوگوں کو برا لگا ہو، تو اس سب کے لیے آپ لوگ پلیز مجھے معاف کیجئے گا، اور اللہ تعالی ہم سب سے اس ایفرٹ کو قبول کرے، مجھ سے بھی قبول کرے اور آپ سب سے بھی قبول کرے، آمین۔ اللہم تقبل منا و منکم، آمین۔ تو چلیے اب انشاءاللہ تلاوت سنتے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم
لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آپ کا مائک آن کر دو. میری طرف سے نہیں مائک آن ہوتا. چلیں آپ کی طرف سے نہیں ہو رہا. چلیں میں کر دیتی ہوں آن. ہاں جی چلیں میں یہاں سے سب کی ہی سیٹنگز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ بارک اللہ فیک. آپ نے بہت اچھا قرآن کی ایکسپلینیشن بھی کی اور اتنا اچھا اپنا دور قرآن کو لے کے چلے. اللہ تعالیٰ آپ سے اس ایفرٹ کو قبول کرے اور جتنے بھی لوگوں نے اس کو سنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو, میں نے بھی سنا, اللہ تعالیٰ ہم سب کے عمل کو بدلے اور ہم سب جو ہے وہ اس پر صحیح طور پہ غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اچھا آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ یہ 28 پارہ اور 29 پارہ جو ہم لوگوں نے اس رمضان میں سیکھا ہے انشاءاللہ اس کی ہم لفظی ترجمہ کروائیں گے آپ لوگوں کو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.